انظر تیری شجاع پہ قربان جاؤں میں 100 بار، سوئی امت کو تو اکیلے کرتا ہے بیدار۔ انظر تیری شجاع پہ قربان جاؤں میں 100 بار، سوئی امت کو تو اکیلے کرتا ہے بیدار، سوئی امت کو تو اکیلے کرتا ہے بیدار۔ نبی کی سنت سے دنیا میں تو کرتا ہے اجالا، حضرت ٹیپو کے گلشن کا تو ہی ہے رکھوالا۔ نبی کی سنت سے دنیا میں تو کرتا ہے اجالا، حضرت ٹیپو کے گلشن کا تو ہی ہے رکھوالا، انظر تو ہی ہے رکھوالا۔ اصحاب محمد اور اکابر کا تو پہرے دار، سوئی امت کو تو اکیلے کرتا ہے بیدار۔ اصحاب محمد اور اکابر کا تو پہرے دار، سوئی امت کو تو اکیلے کرتا ہے بیدار۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے دین اسلام کی نسبت سے جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں۔
معزز سامعین کرام، آپ جانتے ہیں اس وقت دنیا کے اندر ہزاروں مذہب ہیں، ہر مذہب کا الگ الگ نام ہے، ہر مذہب کی الگ الگ شناخت ہے، ہر مذہب کی الگ الگ پہچان ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جو مذہب پسندیدہ ہے اور اللہ کے یہاں جو طریقہ قابل قبول ہے وہ صرف مذہب اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ تو بطور مذہب کے مذہب اسلام ہی کو قبول کرتے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دھرم، کوئی اور مذہب اتحاد کے نام پر، اتفاق کے نام پر، جمہوریت کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر، مل جل کر رہنے کے نام پر اللہ تبارک تعالیٰ کسی اور مذہب کو قبول نہیں کرتے۔ لاکھ اتحاد کے جلسے کر لو، اتفاق کا جشن منا لو، اللہ کو جو طریقہ پسند ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ اور طریقہ چاہے گا اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے اور وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے تمام باطل طریقوں کو ختم کر دیا، رسوم جاہلیت کو مٹا دیا، تمام ادیان کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دین دیا، جو طریقہ دیا، جو مذہب دیا، وہی دین، وہی طریقہ، وہی مذہب اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ اس سے پہلے دنیا کے اندر ہزاروں مذہب آئے، اپنے اپنے وقت کے اندر ہو سکتا ہے وہ برحق رہے ہوں، سچے رہے ہوں، اور اس وقت اس مذہب کے ماننے والوں کو اس میں نجات رہی ہو، لیکن آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور رسالت کے بعد کوئی مذہب اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کی آمد کی خوشخبری اور آپ کی آمد کی پیشین گوئی ویدوں کے اندر بھی ہے، آسمانی کتابوں میں ہے، توریت میں ہے، انجیل میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا قوموں کی ہدایت کے لیے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک پیغمبروں کو اللہ نے نبوت سے نوازا اور رسالت سے نوازا۔ فرمایا کہ موسیٰ، عیسیٰ، لوط، ابراہیم، شیس، آدم، تمہاری نبوت، تمہاری رسالت اس وقت قابل قبول ہوگی اور تم نبی اس وقت بنائے جاؤ گے، رسول اس وقت بنائے جاؤ گے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نبوت کی آخری کڑی اور نبوت کا آخری سلسلہ جہاں نبوت ختم ہو رہی ہے، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک تم ایمان نہیں لے آتے، تمہیں نبوت ملنا تو دور کی بات اور تمہیں رسالت ملنا تو دور کی بات، تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا۔ 1,24,000 پیغمبروں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے معاہدہ کیا، وعدہ لیا اور ان سے اقرار کروایا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، ان کی رسالت اور نبوت کا یقین کرو گے، تب جا کر تمہارا ایمان معتبر ہوگا اور پھر تم نبی بنائے اور رسول بنائے جانے کے لائق ہوگے۔
ہر نبی نے یہ پیشن گوئی دی، ہر رسول نے اس کی اطلاع دی، ہر آسمانی کتاب نے اس کے بارے میں خبریں دی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان میں اٹھائے جانے کے بعد اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی۔ جیسے کہ برسات سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور موسم بہار سے پہلے خوشبوئیں بکھری جاتی ہیں فضا میں، آپ کی آمد سے پہلے دنیا کا نظام بدل گیا، خوشبوئیں آنے لگی، مہک آنے لگی۔ آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی یہودی یہی سمجھ رہے تھے کہ آقا ہمارے درمیان آئیں گے، عیسائی یہ سمجھ رہے تھے آقا ہمارے درمیان آئیں گے، بنو قریظہ بنو نذیر جو قبیلے تھے وہ یہی سمجھ رہے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم کے اندر بھیجے جائیں گے، ہمارے خاندان کے اندر بھیجے جائیں گے۔ بہرحال جب اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت ان کے توقعات کے خلاف ہوئی، ان کے آرزوؤں کے خلاف ہوئی، ان کے سمجھ سے ہٹ کر ہوئی، تو کلام پاک میں اللہ نے فرمایا یہ ایسے پہچانتے تھے جیسے بیٹا باپ کو پہچانتا ہے اور باپ بیٹے کو پہچانتا ہے۔ آقا کی معرفت ان کو تھی، کتابوں کے اندر جو نشانیاں بتائی گئی تھیں وہ نشانیاں مکمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں، لیکن چونکہ ایک تعصب تھا، ایک دشمنی تھی کہ آقا ہمارے درمیان کیوں نہیں آئے، آقا قریش میں کیوں پیدا ہو گئے، عرب میں کیوں پیدا ہو گئے، یہود و نصارہ میں اور پھر فلاں فلاں قبیلے میں آپ کی بعثت کیوں نہیں ہوئی، تو چنانچہ ان کے دلوں میں وہیں سے بغض پیدا ہو گیا، وہیں سے حسد پیدا ہو گیا، اور وہیں سے انہوں نے آقا کے خلاف سازشیں رچنا شروع کر دی، دشمنی وہیں سے شروع کر دی، آپ کے خلاف مواد تیار کرنا، آپ کے خلاف الزامات لگانا، جھوٹے نبیوں کو پیدا کرنا، جھوٹے رسولوں کو پیدا کرنا، امت کے اندر افتراق پیدا کرنا، امت کے اندر توڑ پھوڑ پیدا کرنا، کلام پاک کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا کرنا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، یہ لوگ وہیں سے شروع کر بیٹھے۔ اور یہ تاریخ آج کی کوئی نئی تاریخ نہیں ہے کہ اسلام کو گالیاں دی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کلام پاک کے مقابلے کے اندر فرقان الحق کے نام سے کوئی جھوٹا کلام پاک مرتب کیا جا رہا ہے۔ جب سے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہوئے، اسی وقت سے یہ تاریخ بننے لگی۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، انہوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جاؤ، شور مچاؤ اور کلام پاک کے سننے کے اندر خلل ڈالو، آقا کی سیرت تک نہ پہنچو۔ اس طریقے سے سازشیں اسی وقت سے شروع ہو گئی۔ حضرات صحابہ کرام کے درمیان اختلافات کے بیج بوئے گئے، ایک طرف اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ایک طرف حضرت امیر معاویہ اور ایک طرف حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ۔ اس قسم کے اختلافات حضرات صحابہ کرام کے درمیان اجتہادی پیدا ہو گئے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ بہرحال جب کبھی دنیا میں آپ جانتے ہیں حق آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے طرف سے سچا قانون آتا ہے اور سچا مذہب آتا ہے، مخالفتیں ہوتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، الزامات کی بھرمار ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ آج کا کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت شیش علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، کون سا پیغمبر ہے جس کو نہیں ستایا گیا، جس کو گالیاں نہیں دی گئیں اور جس کو ہجرت کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا؟ بعض پیغمبروں کو کیا قتل نہیں کیا گیا؟
کیا بعض پیغمبروں کو زندہ دفن نہیں کیا گیا؟ کیا بعض پیغمبروں کے سروں پر آرے نہیں چلائے گئے؟ تو یہ کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے کہ آج اسلام کے خلاف لہر چل رہی ہے اور مسلمانوں کے خلاف لہر چل رہی ہے۔ عجیب بات یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جب مذہب کو کسی سے چھینتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی سے دین کو چھینتے ہیں، حدیث پاک میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں دین اور دین کی سمجھ اسے نصیب فرماتے ہیں۔ یہ کتا کھانے والی خبیث قوم، یہ شراب کے اندر لت پت ہو کر اپنے ماؤں کی آبرو لوٹنے والی، اپنی بیٹیوں کے ساتھ منہ کالا کرنے والی قوم، ان کو کیا پتا آقا کا کردار کیا ہے، آقا کی سیرت کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے بھلائی کو چھین لیا ہے، اور جب بھلائی کو چھین لیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، کتے کی بھونک بھونکنے لگتی ہیں قومیں، سور کی طرح ہانکنے لگتی ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کیا جملے وہ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، ان کو کیا کہنا چاہیے اور اس کہنے کے اثرات کیا ہوا کرتے ہیں۔ یہودی مذہب ہے، یہودا نام کی طرف وہ مذہب منسوب ہے، عیسائی مذہب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ مذہب منسوب ہے۔ یعنی دنیا کے مذہبوں کا آپ مطالعہ کریں، کسی آدمی کی طرف، کسی ملک کی طرف، کسی علاقے کی طرف، کسی شخصیت کی طرف، ہندو دھرم ہے، وہ ہندوستان کا دھرم ہے، ہندوستان کا مذہب ہے، ہندوستان کے ملک کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ بدھ مذہب ہے، گوتم بدھ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ عیسائی مذہب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ یہودی مذہب ہے، یہودا کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ جتنے بھی مذاہب باطلہ ہیں جو اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں، وہ یا کسی شخصیت کی طرف یا کسی ملک کی طرف یا کسی علاقے کی طرف منسوب ہیں۔ مذہب اسلام نہ مکے کی طرف منسوب ہے، نہ مدینے کی طرف منسوب ہے، نہ اللہ کی کتاب کی طرف منسوب ہے، نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف منسوب ہے۔ یہ دو عدالتوں کے اندر محمدن لا کہا جاتا ہے، یہ بھی شرعی نقطہ نظر سے غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حق نہیں دیا تھا کہ مذہب اسلام کے اندر مداخلت کرنے کا، قانون بنانے کا، مذہب بنانے کا۔ ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان کرتے ہیں، اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کی طرف جو وحی کرتا ہے وہی بات آپ بیان کرتے ہیں۔ اپنے من سے، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے آقا کچھ نہیں کر سکتے۔ ظہر کی 4 رکعت کو 2 نہیں کر سکتے، فجر کی 2 کو 4 نہیں کر سکتے۔ آپ کو اللہ نے کچھ پاور نہیں دیا دین کے اندر رد و بدل کرنے کا۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجی واللہ غفور الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ آپ کو اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، اس لیے عدالتوں کے اندر یہ لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے محمد اللہ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بھیجا ہوا مذہب اور اسلام ہے۔ اس میں ولی تو ولی، پیران پیر تو پیر، غوث پاک تو غوث پاک، اللہ کے حبیب پاک سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانس، سید البشر، ساقی کوثر، شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں رد و بدل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اسلام نہ آپ کی شخصیت کی طرف منسوب ہے، نہ مکے کی طرف منسوب ہے، نہ جبرائیل کی طرف منسوب ہے۔ ان کے دماغ کو کتے نے چاٹ لیا ہے۔ اسلام کے معنی سلامتی کے ہیں، اسلام کے معنی امن کے ہیں۔ او خبیثو، مذہب اسلام کو گالیاں دینے والوں، مسلمانوں کو بدنام کرنے والوں، اسلام کا معنی جان لیا ہوتا، اسلام کا ترجمہ جان لیا ہوتا، اسلام کے معنی سلامتی کے،
اسلام کے معنی شانتی کے، اسلام کے معنی امن کے۔ اسے جو مانتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کسی اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے، اسلام کعبے کا نام نہیں ہے، اسلام حجر اسود کا نام نہیں ہے، اسلام صفا مروہ کی پہاڑی کا نام نہیں ہے، اسلام مینا اور عرفات اور مزدلفہ کا نام نہیں ہے، اسلام امن کا نام ہے، اسلام شانتی کا دھرم ہے، اسلام سلامتی کا دھرم ہے۔ اسی لیے مذہب اسلام کو اسلام کہا جاتا ہے، اور اسے جو مانتا ہے اسے کوئی اور نام نہیں دیا جاتا، اس کو کہا جاتا ہے مسلمان۔ اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ مسلمان ہو جائیے، اسلام کو مان لیجئے، تو انہوں نے کہا اسلمت، اس کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، سلامتی پر چلنے والا، سلامتی کو ماننے والا، سلامتی کے راستے کو قبول کرنے والا، امن کا پیغام دینے والا، شانتی کا پیغام دینے والا، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ دھرم کا نام اسلام، ماننے والے کا نام مسلمان۔ مسلمان کی تعریف بخاری کھول کر دیکھو، ترمذی کھول کر دیکھو، اور اندھو، کتا کھانے والوں، مردہ کھانے والوں، ماؤں کی آبرو لوٹنے والوں، اپنی عورتوں کی آبرو محفوظ نہ رہ سکی، تمہیں پانی میں اور پیشاب میں تمیز نہ رہ سکی، زندوں اور مردوں میں تمہیں تمیز نہ رہ سکی۔ حدیثوں کو کھنگال کر دیکھو، تمہیں فتنے کی حدیثیں دکھائی دیتی ہے، تمہیں تشدد کی حدیثیں دکھائی دیتی ہیں، تمہیں دہشت گردی کی آیتیں دکھائی دیتی ہے، تمہیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ غیر مسلم جہاں ملے اس کو قتل کر دو، اس کو مار ڈالو۔ اندھو، تم نے اس کا پس منظر نہیں دیکھا، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا، تم نے یہ سمجھا کہ کلام پاک دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ حدیثیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخریب کاری کی اور دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہیں۔ آنکھیں کھولو، انسان کے بچے بنو، آدمی کے بچے بنو۔ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جو تعریف کی، یہ بھی تعریف کر سکتے تھے، مسلمان وہ ہے جو 5 وقتہ نماز پڑھے۔ کیوں بھئی یہ تعریف نہیں ہے؟ مسلمان نماز نہیں پڑھتا، کیا مسلمان وہ نہیں ہو سکتا جو حج بیت اللہ کرے؟ مسلمان وہ ہے جو زکوٰۃ دے، مسلمان وہ ہے جو کلام پاک کی 6666 آیتوں کی تلاوت کرے، مسلمان وہ ہے جو صدقہ کرے، خیرات کرے، مسلمان وہ ہے جو مساجد کو تعمیر کرے، مسلمان وہ ہے جو مدارس کو تعمیر کرے، مسلمان وہ ہے جو یتیموں کی پرورش کرے۔ ہزاروں باتوں سے مسلمان کی تعریف کی جاتی تھی۔ اندھو، خبیثو، کسے تم دہشت گرد کہہ رہے ہو؟ کس مذہب کو گالیاں دے رہے ہو؟ کس مذہب کو کہہ رہے ہو یہ تخریب کی تعلیم دیتا ہے، یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے؟ قربان جائے آقائے دو عالم سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے آقا، ہم آپ پر، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہماری ذریت، قیامت تک آنے والی نسل انسانی آپ کے جوتوں پر قربان ہو۔ آپ نے تعریف کی تو ایک چانٹا مارا امریکہ کے گال پر، ایک چانٹا مارا آپ نے برطانیہ کے گال پر، ہالینڈ کے گال پر، ڈنمارک کے گال پر، جن خبیثوں نے، ہالینڈ کے خبیث نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجسمے کو ایک برہنہ عورت کی پشت پر نقل کیا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، اور پھر کلام پاک کی آیتوں کو اس کی شرمگاہ کے پاس، سینے کے پاس لکھا، آرٹ کا نام دیا، کلچر کا نام دیا۔ برہنہ عورت پر خدا کے کلام کو لکھنے والوں، تمہیں اسلام کی تعلیمات سے کیا لینا دینا؟ قرآن کی تعلیمات سے کیا لینا دینا؟ تم اپنی ماں کی آبرو بچاؤ، تم اپنی بیٹیوں کی عصمت بچاؤ، تم اپنی جو ہے بہو بیٹیوں کی عزت بچاؤ۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مسلمان کی تعریف ہزاروں باتوں سے کر سکتے تھے کہ مسلمان داڑھی رکھنے والا، مسلمان امامہ رکھنے والا، مسلمان پیشانی میں نماز کا گھٹا رکھنے والا، مسلمان عورت نقاب پہننے والی، برقع پہننے والی، حج بیت اللہ کو جانے والے، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے والے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آقا نے فرمایا قربان جائے اب بھی تمہیں اسلام کی تعلیمات میں تن کا نظر آتا ہے؟
اسلام کی تعلیمات کے اندر تخریب کاری نظر آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے، اپنی ذات سے، اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دے، دوسروں کو اذیت نہ پہنچائے، نہ کسی کو زبان سے گالی دے، نہ اپنی ذات سے کسی دوسروں کو تکلیف پہنچائے۔ آقا نے یہ مسلمان کی تعریف فرمائی، نماز سے نہیں، روزے سے نہیں، وہ عورت جو رات بھر قیام کرنے والی تھی، دن کے اندر نفلی روزے رکھنے والی تھی، وہ کمینوں، تمہیں اسلام کے اندر نقص نظر آتا ہے، تمہیں اسلام کے اندر تقریب کاری نظر آتی ہے۔ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا اور بلی بھوکی پیاسی مر گئی تو آقا نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم کے اندر جائے گی۔ ایک عورت کو، ایک بلی کو بھوکی پیاسی رکھنے کی وجہ سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز کام نہیں آئی، اس کا روزہ کام نہیں آیا، اس کا تقوی کام نہیں آیا۔ خبر لو اپنے ملکوں کی، خبر لو اپنی ذریت کی، خبر لو اپنے نسلوں کی، خبر لو اپنے سماج کی، اپنی سوسائٹی کی، اپنے معاشرے کی۔ آ گئے قرآن کو گالیاں دینے والے، آ گئے اسلام کو بدنام کرنے والے، آ گئے مسلمانوں کو بدنام کرنے والے۔ نام اسلام امن کا دھرم ہے، شانتی کا اور سلامتی کا پیغام دینے والا دھرم، ماننے والا مسلمان، جس کو حدیث میں کہا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی تعریف یہ کی گئی کہ وہ اپنی ذات سے، اپنے زبان سے، اپنے وجود سے دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ مسلمانوں کا پیغام ایک دوسرے کو کیا دیا گیا؟ تم کیا کہتے ہو؟ گڈ مارننگ کہتے ہو، یہ کہتے ہو کہ صبح بخیر، کہ تو صبح میں اچھا رہے، تو شام میں مر جائے، تم شام میں کہتے ہو گڈ ایوننگ اور گڈ نائٹ، کہ تو رات میں اچھا رہے اور صبح میں مر جائے۔ مذہب کا نام اسلام، ماننے والے کا نام مسلمان، اور مسلمان ایک دوسرے کو پیغام دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہو، اللہ کی برکتیں ہو۔ یہ پیغام ہے میرا تیری طرف، اقوام عالم کی طرف، کہ میری ذات سے، میرے وجود سے، میرے زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے پیر سے تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور میری ذات سے میں تجھے گالی نہیں دوں گا، میری زبان سے میں غیبت نہیں کروں گا، میں بغض نہیں کروں گا، میں حسد نہیں کروں گا۔ ایک دوسرے کو پیغام دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماننے والے کا نام دیا مسلمان اور مذہب کا نام دیا اسلام۔ میرے بھائی، ایک جھوٹ کو جب بار بار کہا جاتا ہے، 1000 مرتبہ کہا جاتا ہے، آپ نے اس دیہاتی کا واقعہ سنا ہوگا کہ ایک دیہاتی جنگل کے اندر جا رہا تھا اور بکری کو باندھ کر لے جا رہا تھا۔ چور اچک کے جب انہوں نے دیکھا کہ دیہاتی گاؤں والا بکری کو لے کر جا رہا ہے تو انہوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ یار آج کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے، چلو اس بکری ہی کو ذبح کر کے کھا لیں۔ اب مانگے تو دے گا نہیں، تو ایک نے جا کر کہا یار کتا لے جا رہا ہے۔ اس نے کہا دماغ خراب ہے، اندھا ہو گیا، یہ کتا نظر آ رہا ہے، بکری کا بچہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد دوسرے نے کہا یار کتا لے جا رہا ہے۔ نے اب ذرا سٹ پٹایا کہ اب ایک آدمی جھوٹ کہہ سکتا ہے، اب یہ دوسرا بھی بتا رہا ہے۔ پھر تیسرے نے کہا، ساتوں آدمیوں نے کہا، تو دیہاتی مجبور ہو کر اس بکری کی رسی کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا اور ان ڈاکوؤں کے حوالے کر کے چلا گیا۔ آج دنیا کے اندر اگر کوئی امن پھیلا رہا ہے، دنیا کے اندر اگر کوئی سلامتی پھیلا رہا ہے، اور دنیا والوں کو اگر کوئی انسانیت دے رہا ہے، اگر کوئی جو ہے عورتوں کی عصمت کو بچا رہا ہے، عورتوں کی آبرو کو بچا رہا ہے، قوموں کو بچا رہا ہے، ملتوں کو بچا رہا ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم وہ مذہب اسلام ہے، اور مذہب اسلام کے پیروکار مسلمان ہیں۔ ظلم سے بچا رہے ہیں، تشدد سے بچا رہے ہیں، بربریت سے بچا رہے ہیں، خون خرابے سے بچا رہے ہیں۔ یہ مسلمان اگر دنیا سے جس دن مٹ جائیں گے، جو آج امریکہ کے جھوٹے خدا اور دنیا کے جھوٹے وقت کے فرعون کی خواہش ہے، یہ لکھ کر رکھ لے، اسے کوئی بتانے والا بتا دے کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں آخری اللہ والا کہنے والا جس دن اللہ اللہ کہنا چھوڑ دے گا، اس دن اس زمین کے نظام کو میں ختم کر کے رکھ دوں گا، آسمان کے نظام کو ختم کر کے رکھ دوں گا، سورج اور چاند ستاروں کی روشنی کو میں ختم کر کے رکھ دوں گا، سمندر کے اندر آگ لگا دوں گا۔ اذا السماء انفطرت،
اذا الشمس कुव्विरत वइदल जिबाल सुयिरत, ये सब चीजें हो जाएंगी। दुनिया वालों, खबीसों, मजहब इस्लाम को गालियां देने वालों, दाढ़ी वालों को दहशतगर्द बताने वालों, मदारिस अरबिया की तरफ उंगली उठाने वालों, मसाजिद को खत्म करने की साजिशें करने वालों, तुम्हारी तारीख क्या है, तुम्हारी हिस्ट्री क्या है, तुमने क्या किया है मुसलमानों के साथ, इस्लामी कंट्री के साथ, अल्लाह की किताब के साथ, अल्लाह के नबी के रिवायतों के साथ, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी के साथ। इस झूठ को इतना कहा गया, इतना कहा गया, इतना कहा गया, दिन में कहा गया, रात में कहा गया, सर्दियों में कहा गया, गर्मियों में कहा गया, अखबारों में कहा गया, मैगजीन में कहा गया, टीवी के अंदर कहा गया, और दुकानों में कहा गया, मकानों में कहा गया। दाढ़ी वाला दहशतगर्द है, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है। कलाम पाक के अंदर आयते हैं कि काफिरों को खत्म कर दो, काफिरों को मिटा दो और उनको नेस्त नाबूद कर दो, जहां मिले उनको कत्ल कर दो और उनके वजूद को, उनकी हस्ती को मिटा दो। इतना कहा गया, इतना कहा गया कि आज मुसलमानों का वो तबका जो उलमा से दूर है, जो मदारिस से बेजार है, जो मस्जिद में जुम्मा में चप्पलों के पास, जूतों के पास जाकर कव्वे की ठोंग मार कर चला जाता है, वो भी आज इस किस्म के जुमले इस्तेमाल करने लगा है। अरे भाई, दुनिया में दहशत होती है, ये दाढ़ी वाले ही क्यों मचाते हैं? दुनिया के अंदर खून खराबा होता है, बरतानिया में होता है, फ्रांस में होता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर होता है, अमेरिका के अंदर होता है, पाकिस्तान के अंदर होता है, अक्षरधाम मंदिर के अंदर होता है, और फिर लखनऊ के अंदर होता है, और महाराष्ट्र के अंदर होता है, और लोकल ट्रेन के अंदर होता है, दिवाली के मौके पर होता है। तो आज कुछ जो है मुसलमान दबी जुबान किसे कहते हैं, हो सकता है कि मुसलमानों के अंदर कुछ दहशतगर्द आ गए हो, मुसलमानों के अंदर मुमकिन है कुछ दहशतगर्द पैदा हो गए हो। मेरे भाई, ये एक ऐसा झूठ है कि इस झूठ को लाखों मर्तबा कहा गया, इस झूठ को करोड़ों मर्तबा कहा गया, इस झूठ को इतना कहा गया कि मुसलमान खुद इस झूठ की रो के अंदर बह गया। आज मुसलमान को शक की निगाह से देखता है, दाढ़ी वाले को शक की निगाह से देखता है। ये इस झूठ का असर है, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का असर है, ये अखबारों का असर है, ये वक्त के झूठे खुदा ने जो प्रोपेगेंडा उठाया दुनिया के अंदर, ये उसका असर है। आप आंखें खोल कर देखें, होश से काम ले, गिरत से काम ले। अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम, अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम, पूरी दुनिया के अंदर मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, वो मुसलमान सैयद हो, वो मुसलमान अंसारी हो, वो तेलुगु बोलने वाले हो, वो मराठा बोलने वाले हो, वो गरीब हो, वो अमीर हो, वो जाती मकान में रहते हो या किराए के मकान में रहते हो, आज अगर किसी कौम पर जुल्म हो रहा है, आज अगर किसी कौम पर सितम हो रहा है, सबसे बड़ा जुल्म और सितम अगर कोई कौम दुनिया में इस धरती पर सह रही है, अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम ये मुसलमान कौम सह रही है। अगर अल्लाह की मदद ना होती, अल्लाह की नुसरत ना होती, ये उम्मत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआओं में ना पलती, कोई और कौम होती और दुनिया की कोई और मजहब के मानने वाले होते। इतना जो जुल्म मुसलमानों पर किया जा रहा है, इसमें का 10वां हिस्सा अगर किसी और कौम पर किया जाता, किसी और मजहब के मानने वालों पर किया जाता, उसका नामो निशान खत्म हो जाता। ये अल्लाह का करम है। इस पर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें हैं, शफकतें हैं, दुआएं हैं, इस पर बदर की कुर्बानियां हैं, इस पर उहद का खून है, इस पर तबूक की फाका कशी है, इसमें शेब अबी तालिब में भूखा मरना है, इसमें सरजमीन ताइफ के अंदर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पिटना था, आपका जो सब्र करना था, आपके खून के फव्वारों की करामत इस उम्मत पर है। इसलिए इस उम्मत को जितना दबाया जा रहा है, इस उम्मत को जितना पीटा जा रहा है, इस उम्मत की जितनी नस्ल कुशी की जा रही है, इस उम्मत की औरतों की जितनी आबरू लूटी जा रही है, अल्लाह इस उम्मत को इतना ही उठा रहा है, इसकी इज्जत को इतना ही बढ़ा रहा है। कोई और कौम होती इस दुनिया से वो सफे हस्ती से मिट जाती और वो नामो निशान उसका खत्म हो जाता। आज दुनिया के अंदर मजहब इस्लाम ही वो है और इसके पैरोकार वो हैं जो अमन का पैगाम देते हैं, जो शांति का पैगाम देते हैं, जो सलामती का पैगाम देते हैं। आज देखिए दुनिया के अंदर कितने इस्लामी ममालिक हैं, 52 से ज्यादा इस्लामी ममालिक हैं। किसी मुल्क के अंदर किसी मंदिर को ढाया गया,
اگر اسلام کی تعلیمات ہوتی کہ تلوار کے زور پر، ظلم و زیادتی کے زور پر مندروں کو ڈھا کر، گرودوارے کو ڈھا کر اور غیر اللہ کے معبدوں کو ڈھا کر اگر جو ہے اسلام کو قائم کیا جاتا، اسلام کی دعوت و تبلیغ کی جاتی، تو ان ممالک کے اندر کتنی تلوار چلائی جا رہی ہے۔ آئے دن اخبار کے اندر کتنی خبریں آ رہی ہیں کہ فلانی اسلامی کنٹری کے اندر، دوحہ کے اندر، قطر کے اندر، دبئی کے اندر، فلاں ملک کے اندر جو ہے ایک مندر کو ڈھا دیا گیا، فلاں جو ہے غیر مسلم کو قتل کر دیا گیا، فلاں خاندان کا صفایا کر دیا گیا۔ پوری دنیا کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے اسلامی ممالک ہیں، کہاں جو ہے تلوار کو بانٹا جا رہا ہے، کہاں قتل عام کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کیا وہاں اللہ کے قرآن کی آیتوں کو نہیں پڑھا جاتا؟ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ کہ جہاں تم کافروں کو پاؤ ان کو قتل کر ڈالو۔ کیوں ان ملکوں کے اندر عمل نہیں کیا جا رہا ہے؟ پولیس مسلمان ہے، ملٹری مسلمان ہے، عدالتیں مسلمانوں کی ہیں، قرآن کے احکامات چلتے ہیں، حدیثوں کے احکامات چلتے ہیں، یہ لے دے کر فرقہ وارانہ فساد اسی ہندوستان کے اندر کیوں ہوتا ہے؟ اور اسی ہندوستان کے اندر اگر ہوتا ہے تو صرف ایک مسلمان قوم کے ساتھ دوسری قومیں کیوں جڑتی ہیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ عیسائی اور ہندو لڑ جاتے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ نصارہ اور عیسائی لڑ جاتے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ انگریز اور ہندو لڑ جاتے؟ جو بھی لڑتا ہے مسلمان ہی سے کیوں لڑتا ہے؟ جو بھی قتل کرنا چاہتا ہے مسلمان کو کیوں مٹانا چاہتا ہے؟ جو بھی معبد خانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، میناروں اور گنبدوں کے نام و نشان کو ختم کرنا کیوں چاہتا ہے؟ کیوں چڑ ہے مذہب اسلام سے؟ کیوں چڑ ہے مسلمانوں سے؟ کیوں چڑ ہے اللہ کے قرآن سے؟ کیا بگاڑا مسلمانوں نے؟ کیا توریت کے مقابلے میں مسلمانوں نے جھوٹی توریت کو لے کر آئے؟ کیا مسلمانوں نے انجیل کا مذاق اڑایا؟ کیا مسلمانوں نے ویدوں کا مذاق اڑایا؟ کیا مسلمانوں نے رام کا مذاق اڑایا؟ کیا مسلمانوں نے کرشن کا مذاق اڑایا؟ کیا مسلمانوں نے ہندو دھرم کا مذاق اڑایا؟ کیا مسلمانوں نے غیر مذہب والوں کا اکرام نہیں کیا، احترام نہیں کیا؟ کیا کیا مسلمانوں نے؟ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اے لوگو، تم جو ہے مذہب اسلام کے اندر آ کر، جوش میں آ کر، جذبے میں آ کر تم جو ہے رام کو گالی نہ دینا، ہندو دھرم کو گالی نہ دینا، نصارہ دھرم کو گالی نہ دینا، عیسائی مذہب کو گالی نہ دینا۔ آج تک کسی مسلمان نے کسی جو ہے غیر اللہ کی پرستش کی جانے والی معبود باطلہ کی آج تک کسی مسلمان نے کارٹون بنایا؟ آج تک کسی مسلمان نے ان کی کتابوں کو، مذہبی کتابوں کو کسی ننگی عورت کے جسم پر لکھا اور ان کی کتاب کے مقابلے کے اندر کوئی نقلی کتاب کو بنایا؟ آج ہندوستان کی سرزمین کے اندر، جبکہ ہندوستان کی سرزمین مرہون منت ہے، یہاں کی آزادی ہمارے اکابر نہ ہوتے، ہمارے بزرگ نہ ہوتے، ہمارے بڑے نہ ہوتے، ہمارے اولیاء نہ ہوتے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، یہاں بسنے والا انسان آزادی کی سانس نہ لیتا۔ مفتی کفایت اللہ نہ ہوتے، حسین احمد مدنی نہ ہوتے، محمد جو ہے حضرت قاسم نانوتوی نہ ہوتے، حضرت شیخ الہند نہ ہوتے، اگر یہ اکابرین نہ ہوتے، اگر یہ بزرگان دین نہ ہوتے، اگر یہ قربانیاں نہ دیتے، اگر یہ مالٹا کی جیل نہ جاتے، اگر یہ کالا پانی کی جیل نہ جاتے، اگر یہ صحبتیں برداشت نہ کرتے، اگر یہ قربانیاں نہ دیتے، کیا یہ ملک سے محبت کی دلیل نہیں ہے؟ یہ ملک سے لگاؤ کی دلیل نہیں ہے؟ کیا ملتا تھا حسین احمد مدنی کو؟ وظیفہ ملتا تھا۔ ریشمی تحریک چلانے کے بدلے میں حضرت شیخ الہند کو کیا زمین ملی؟ کیا مالٹا کی جیل جانے والے اور کالا پانی کے اندر جانے والوں کو کیا انگریزوں سے وظیفہ ملا؟ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کس دھرم کے ماننے والے تھے؟ کس مذہب کے ماننے والے تھے؟ جام شہادت نوش کیا، کس ملک کے خاطر انہوں نے قربانی دی؟ کس ملک کے لیے انہوں نے اپنی جان کو دیا؟ آج کیوں انگلیاں اٹھ رہی ہیں؟ کیوں شبہ کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ آنکھوں پر پٹی پڑ گئی ہے، تعصب ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد انہوں نے قرآن کے ساتھ کھلواڑا کیا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑا کیا، انہوں نے مسلمانوں کی عورتوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑا کیا۔ کہیں تاریخ کے اندر ملتا ہے تمہیں مسلمانوں نے غیروں کی آبرو کو لوٹا، مسلمانوں نے مندروں کو ڈھایا، مسلمانوں نے اسلام کی لہر چلانے کے لیے علاقوں کے لوگوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا، ان کی عورتوں کی آبرو کو لوٹا۔ گجرات کی تاریخ کیا کہتی ہے؟ کتنی مسجدوں کو مسمار کیا گیا؟ ایک رات کے اندر
کتنی عورتوں کی آبرو کو لوٹا گیا، حاملہ عورت کو نہیں بخشا گیا۔ وہ ترشول جسے شری رام نے اپنے سیتا کے اپہرن کے موقع پر جب سیتا کو اٹھا لیا گیا تھا تو ظالموں کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے تشدد کو ختم کرنے کے لیے جو ترشول دیا گیا تھا اس کا استعمال گجرات کی دھرتی کے اندر کس چیز کے لیے استعمال کیا گیا؟ حاملہ عورت کے پیٹ کو چاک کرنے کے لیے۔ اگر شری رام کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا جائے، گجرات کی دھرتی کے اس واقعے کو بیان کیا جائے کہ اس ترشول کا استعمال حاملہ کے پیٹ کو چاک کر کر حمل کو ہوا میں اڑا کر پھر اس ترشول کے اندر اس جنین کو چبو کر اس ماں کے سامنے اس جو ہے جنین کو اور اس حمل کو زندہ جلا دیا گیا۔ یہی شری رام جی کی تعلیمات تھی، یہی وید کی تعلیمات تھی، یہی ہندو دھرم کی تعلیمات تھی۔ اگر ترشول یہاں تقسیم ہو سکتا تھا تو حدیث پاک کے اندر تو یہ بھی کہا گیا کہ مسلمانوں کی جو جنت ہے وہ تلواروں کے سائے میں ہے، لیکن کسی ملک کے اندر مسلمانوں نے تلواروں کو تقسیم کیا، کسی ملک کے اندر مسلمانوں نے قتل عام کا بازار گرم کیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کسے جو ہے کہہ رہے ہو دہشت گردی، اسے تم کیا نام دو گے؟ عورتوں کے قتل عام کو، ان کی آبرو لوٹنے کو، ان کی عزت لوٹنے کو، مساجد کو مسمار کرنے کو اور محراب کے اندر رام للہ کی مورتی رکھنے کو اور کئی سو سال پرانی قدیم مسجد کے گنبدوں کے ڈھانے کو، یہ ڈھانے والے امن پسند ہے، یہ عزت لوٹنے والے امن پسند ہے، یہ حمل کو چاک کر کر جنین کو ہوا میں اڑا کر ترشول میں چبانے والے یہ امن پسند ہے، یہ امن پسند ہے جو نوجوان مسلمانوں پر غلط قسم کے الزامات لگا کر ان کو جیلوں کی سلاخوں کے اندر پیچھے ڈھکیلنے والے، اندھیروں میں ڈھکیلنے والے، دہشت گردی کا الزام لگا کر ان کی زندگیوں کو، ان کی نوجوانی کو تاریکی کے اندر، ظلمت کے اندر ڈھکلنے والے، یہ قانون کے رکھوالے، یہ امن پسند ہے۔ دنیا میں اگر ہندوستان میں اگر دہشت گرد ہیں، یہاں اگر جرم پلتا ہے، یہاں نقلی نوٹ کا سکہ چلتا ہے، یہاں رنڈی پلتی ہے، یہاں چور پلتے ہیں، یہاں اچکے پلتے ہیں، یہاں نقلی نوٹ چلتا ہے، کن کی رشوتوں کے بل بوتے پر چلتا ہے، کن کی نگرانی کے اندر ہوتا ہے؟ کٹارا جو بی جے پی کا لیڈر تھا اسے دلی کے ہوائی اڈے پر پکڑا گیا اور وہ اپنی بیوی کے پاسپورٹ پر غیر عورت کو جرمنی اور فارین کے اندر 30 لاکھ کے عوض لے جا رہا تھا۔ کون آج سودا کر رہا ہے؟ کون آج قانون کا مذاق اڑا رہا ہے؟ کون ہندوستان کی سیکولرزم کو، ہندوستان کی جمہوریت کو دھکے پہنچا رہا ہے؟ مانا کہ لشکر طیبہ کو تم نے کہا کہ لشکر طیبہ دہشت گرد تنظیم ہے، لیکن دارالعلوم نے تو لشکر طیبہ کو پیدا نہیں کیا، لکھنؤ کے ندوۃ العلماء نے لشکر طیبہ کو پیدا نہیں کیا۔ نہ دارالعلوم کا فتویٰ ہے، نہ ندوے کا فتویٰ ہے، نہ مظاہر کا فتویٰ ہے کہ لشکر طیبہ برحق جماعت ہے، اس کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ مانا کہ اگر وہ دہشت گرد جماعت ہے لیکن اس ملک کی تو جماعت نہیں ہے، اسے اس ملک کے کسی ادارے کی پشت پناہ ہی نہیں ہے، اسے اس ملک کے کسی ادارے کا فتویٰ نہیں ہے، کسی مدرسے کا فتویٰ نہیں ہے، کسی مدرسے کے اندر اس کے قیام و تام کا انتظام نہیں ہے۔ ایک دشمن اور پڑوسی ملک کی طرف سے بھیجا گیا دہشت گردوں کا دستہ ہے، اور اگر مان لیا جائے کہ دہشت گردوں کی جماعت ہے، لیکن اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آبرو سے کھلواڑا کرنے والے، گاجر اور مولی کی طرح نسل انسانی کو ختم کرنے والے، کارگل کی جنگ کے اندر فوجیوں کے موتا کی جو پیٹیاں تھیں، موتا کی جو صندوقچے تھے، اس صندوقچے کا گھپلا کیا گیا۔ جس ملک کے اندر گھوٹالے ہو رہے ہو، جس ملک کے اندر کروڑوں کے ہیر پھیر ہو رہی ہو، جس ملک کے اندر بوفورس کے نام پر روپیوں کی ہیر پھیر ہو رہی ہو، ہتھیاروں کے نام پر کروڑوں اربوں خربوں کی رشوت لی جا رہی ہو، کتوں کے بسکٹ کا گھوٹالا ہو رہا ہو، زمین کا گھوٹالا ہو رہا ہو، چارے کا گھوٹالا ہو رہا ہو، اور شکر کا گھوٹالا ہو رہا ہو، دوائیاں جس ملک کے اندر نقلی بیچ کر انسانی جانوں کو جو ہے کیڑوں مکوڑوں کی طرح جو ہے ان کی قیمت لگائی جا رہی ہو، انسانی عورتوں کی آبرو کو جس ملک کے اندر، جن حکومتوں کی، جس قانون کی سرپرستی کے اندر جو ہے آبرو کو نیلام کیا جا رہا ہو، یہ امن پسند ہے؟ یہ نقلی دوا بنانے والے، یہ نقلی غذا بنانے والے،
یہ کروڑوں کا گھوٹالا کرنے والے، یہ انسانیت کو شرمسار کرنے والے، یہ گاجر مولی کی طرح انسانوں کا قتل عام کرنے والے، یہ کتیوں کی طرح عورتوں کی آبرو لوٹنے والے، یہ عزتوں کو لوٹنے والے، یہ ایک ابو غریب جیل کی بات کرتے ہو۔ ہندوستان کے ہر پولیس اسٹیشن کے لاک اپ کی تاریخ کیا ہے؟ اگر اس میں بولنے کی طاقت ہوگی، اگر اس میں بولنے کی ہمت ہوگی، ہر لاک اپ یہ کہے گا میں گوانتانامو بے کی جیل سے بدتر ہوں، میں ابو غریب کی جیل سے بدتر ہوں۔ کتنا ظلم کیا جاتا ہے، کتنا ستم کیا جاتا ہے، فرقہ وارانہ فساد ہوتا ہے۔ ہاسپٹل کے اندر جا کر دیکھیں، ہندو مسلم لڑتے ہیں تو وہ جو زخمی ہوتے ہیں 60-70 ہوتے ہیں، پولیس سے لاٹھی کھانے والے، پولیس سے گولیاں کھانے والے، یہ جو ہے 100-150 ہوا کرتے ہیں۔ حیدرآباد کے اندر مکہ مسجد کے اندر بم دھماکہ ہوا، اس بم دھماکے کے اندر شہید ہونے والوں کی تعداد 7 تھی، پولیس فائرنگ کے اندر مرنے والوں کی تعداد 11 تھی۔ کون تشدد کو پھیلا رہا ہے؟ کون دہشت گردی کو پھیلا رہا ہے؟ کون امن کے نام پر قانون کے آڑ کے اندر یہاں ہندوستان کے امن کو جو ہے یہاں کے قانون کے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ بڑا آگے اسلام کو دہشت گردی کا لیبل لگانا، مسلمانوں کو دہشت گرد کہنا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک۔ آپ ایک مدرسے کا نام بتائیں، ایک مسجد کا نام بتائیں کہ اس مدرسے کے اندر، اس مسجد کے اندر دہشت گردی کی تعلیم دی جا رہی ہو۔ ابھی جو ہے مہاراشٹر کے علاقے میں، ہریانہ پنجاب وغیرہ کے علاقے میں گجر قوم نے جو دہشت مچائی اور جو گاڑیوں کو جلایا، اس میں کا 10واں حصہ اگر مسلمان کرتے، میڈیا کی سرخیوں کے اندر آتا مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمانوں کو ملک سے محبت نہیں، اپنی زمین سے محبت نہیں، یہاں کی املاک کو تباہ کرتے ہیں، یہاں کی املاک کو جو ہے جلاتے ہیں۔ کسی ایک میں کے لال اخبار والے کی ہمت ہوئی کہ تم دہشت گردی کر رہے ہو، ہندوستان کی املاک کو تباہ کر رہے ہو، ہندوستان کی املاک کو نیست و نابود کر رہے ہو؟ کشمیر کے اسمبلی پر حملہ ہوا، داڑھی والوں نے حملہ کیا تو پوری میڈیا نے سر پر اٹھا لیا خبروں کو، دہشت گرد ہیں مسلمان، داڑھی والے ہیں دہشت گرد۔ لیکن یہی جو ہے آتنکوادی اڑیسہ کی اسمبلی پر حملہ کرتے ہیں، اور پھر دوسرے دن اڑیسہ کے ایک اخبار نے اس حملہ کرنے والی قوم کو آتنکوادی کہہ دیا، دہشت گرد کہہ دیا، تو اس قوم نے عدالت کے اندر ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا کہ تم نے ہمیں آتنکواد کیسے کہا؟ ہم تو حقوق کو حاصل کرنے کے لیے پارلیمنٹ پر حملہ کیا۔ یہ دو قسم کی نگاہیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ دو قسم کے معاملے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ہمارے اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا احترام کا سبق دیا، کتنی انسانیت کی سبق دیا۔ آپ نے انسان کا اکرام کرنا، انسان کا احترام کرنا۔ خبیثو، دہشت گردی ہم سے ہو کر نہیں گزری، ہم نہیں جانتے دہشت گردی کیا ہوتی ہے، قتل کیا ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری دھرتی کے انسانوں کو قتل کیا۔ تم بوسنیا کے اندر قتل کر 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 کنووں کو سپاٹ کر رہے ہو، تالابوں کو باندھ رہے ہو۔ تم نے جمشید پور کے اندر انسانوں کا قتل عام کیا، بھاگلپور کے اندر انسانوں کا قتل عام کیا، میرٹھ کے اندر انسانیت کا ننگا ناچ ناچا، ملیانہ کے اندر تم نے انسانیت کا ننگا ناچ ناچا۔ ہمارے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان تو انسان، آدمی تو آدمی، چاہے وہ ہندو دھرم کا ماننے والا ہو، عیسائی دھرم کا ماننے والا ہو، نصارہ دھرم کا ماننے والا ہو، دماؤہم کدمائنا واموالہم کاموالنا۔ آقا نے فرمایا مسلمانوں خبردار، ان کا مال ہمارے مال کی طرح ہے، ان کی عزتیں ہماری عزتوں کی طرح ہیں، ان کا خون ہماری خون کی طرح ہے۔ خبردار، ان کے مال پر ہاتھ نہ لگانا، ان کی آبرو پر ہاتھ نہ لگانا، ان کی عزت اور عصمت پر حملہ نہ کرنا۔ جب تک تمہارے خلاف کوئی ہتھیار نہ اٹھائے اس کے خلاف جنگ نہ کرنا، عورتوں کو نہ مارنا، بچوں کو نہ مارنا، جانوروں کو نہ مارنا، برسر پیکار جنگ نہ ہو جب تک، اس وقت تک تم جو ہے ان سے جنگ نہ کرنا۔ یہ تعلیمات ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انسان تو انسان، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ کون سے مذہب کو گالیاں دیتے ہو، کون سے مذہب پر الزام لگاتے ہو؟ 100 مرتبہ غور کرو، اپنی ماں سے پوچھو مذہب اسلام کو گالیاں دینے سے پہلے، اپنی ماں سے پوچھو مسلمانوں کو گالیاں دینے سے پہلے، داڑھی والوں کو گالیاں دینے سے پہلے،
ہر داڑھی والے کو ملا عمر کی نگاہ سے دیکھنے سے پہلے، ہر امامے والے کو اسامہ کی نگاہ سے دیکھنے سے پہلے اپنی ماں کو قسم دے کر پوچھو، اے ماں میں اسلام کو گالیاں دینے جا رہا ہوں، اے ماں میں مسلمانوں کو گالیاں دینے جا رہا ہوں، اے ماں میں قرآن کے خلاف تحریک چلانے والا ہوں، میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں میں حلال کا بچہ ہوں یا حرام کا بچہ ہوں۔ جب یہ طے ہو جائے کہ تم کتے کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو، حرام کے بچے سے پیدا ہوئے ہو، تو جی بھر کر گالیاں دینا، انسان کے بچے ہو، آقا کی تعلیمات پر غور کرو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں پر غور کرو، جہاں تمہیں پردے کے اندر عورتوں کے برقعے میں عیب نظر آتا ہے، جہاں تمہیں کلام پاک کی 32 آیتیں دہشت گردی کی نظر آتی ہیں، تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جانور کو ذبح کرتے ہو اس جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو۔ جانور کے اکرام کرنا ہے، احترام کرنے، اس کی جان کی قیمت لگائی، فرمایا کہ اس کے سامنے چھری تیز کرنے سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، اذیت پہنچے گی۔ ایک صحابی نے چڑیا کے گھونسلے سے چڑیا کے بچے کو نکال لیا، فرمایا کہ اے صحابی اگر تیری ماں کے گود سے، تیری بیوی کی گود سے اگر بچے کو چھین لیا جائے تو تیری ماں اور تیری بیوی کا کیا حشر ہوگا؟ یہی چڑیا کی ماں کا حشر ہوگا۔ اس بچے کو گھونسلے کے اندر لوٹا دے۔ جس آقا نے چڑیا کے دل کے درد کو سمجھا ہو، جس آقا نے جانور پر بوجھ زیادہ ڈالنے کی وجہ سے صحابی کی پنشمنٹ کی ہو، صحابی کو تعزیری کارروائی کی ہو اور تنبیہ کی ہو، وارننگ دی ہو کہ خبردار آئندہ جانور پر بوجھ نہ ڈالنا، اور جب جو ہے جانور نے شکایت کی اور آنکھ کے اندر آنسو کے قطرے آ گئے، ان کے بارے میں رحم کا معاملہ کیا، کرم کا معاملہ کیا۔ اے خبیثو تم نے کیسے سمجھ لیا کہ ایسے دھرم والے تمہارا قتل عام کریں گے؟ ایسے دھرم والے اپنے مذہب کے ماننے والے اور ایسے دھرم والے، ایسے اسلام والے اپنے ملک والوں کے ساتھ غداری کریں گے۔ حضرت سیدنا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کون مدینے کی پیوند خاک بننا نہیں چاہتا؟ کون مدینے کی ہوا لینا نہیں چاہتا؟ کون نبی کے روزے پر روزانہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا نہیں چاہتا؟ کون ریاض الجنہ میں اعتکاف کرنا نہیں چاہتا؟ کون ریاض الجنہ کے اندر نماز پڑھنا نہیں چاہتا؟ حدیث کے اندر کہا گیا ریاض الجنہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جو اس میں نماز پڑھتا ہے، جو اس میں رہتا ہے، گویا وہ اللہ کی جنت میں رہتا ہے۔ سیدنا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ارے لوگوں، مسلمانوں کو تعلق سے کہنے والوں کہ تم یا تو قبرستان جاؤ یا پاکستان جاؤ، یہ ملک تمہارے باپ دادا کا نہیں ہے۔ اس ملک کے ذرے ذرے میں حسین احمد مدنی کا پسینہ لگا ہے، شیخ الہند کی قربانی لگی ہے۔ دلی سے لے کر میرٹھ تک ایک ایک درخت کو اگر بولنے کی طاقت ہوگی، ایک ایک درخت کو بولنے کی قوت ہوگی، خبیثو درخت کہے گا ہاں اس میں کسی عالم کی لاش کو لٹکا دیا گیا، اس میں کسی عالم کو جو ہے سولی پر لٹکا دیا گیا۔ وہ کون تھا؟ جلیانہ والا باغ کے اندر خنزیر کے جو ہے چمڑوں کے اندر بھر بھر کر آگ کے اندر جو ہے اس کو دہکا دیا گیا، لیکن جو ہے انگریزوں کی غلامی کے توق کو اپنے گلے کے اندر نہ ڈالا۔ یہ نہ سمجھو یہ تمہارے ماں اور تمہارے باپ کی میراث ہے، یہ میراث ہماری ہے۔ یہاں 900 سال تک ہمارے آباء اور اجداد نے اسلام کے علم کو بلند کیا، یہاں انصاف کا ترازو، یہاں عدل کا قانون بولتا رہا، یہاں عدل چیختا رہا۔ اس زمانے کے اندر کسی مندر کو ڈھایا گیا نہیں، اس زمانے کے اندر کسی کافر کا قتل عام نہیں ہوا، اس زمانے کے اندر مذہبی تعصب اور کوئی فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا۔ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ اس ملک کے وفادار مسلمان نہیں ہیں؟ کل سے آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ ملک سے محبت کرنا، ملک کے ساتھ وفاداری کرنا، ہم تم سے ڈر کر نہیں، گجرات کے انجام سے ڈر کر نہیں، میرٹھ اور ملیانہ کے قتل عام سے ڈر کر نہیں۔ ہم نے یہ سبق سرور کونین محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت لیا کہ خبیثو جس وقت تم نے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے نکالا تو مکہ المکرمہ کی سرزمین کو دیکھ کر آقا نے فرمایا اے مکہ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میں نہ نکلتا، میری موت یہیں پر آ جاتی اگر تیرے بسنے والے مجھے نہ نکالتے۔
ہم کسی سے ڈر کر ملک کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے ہیں. ہمارے آقا نے تعلیم دی, محسن انسانیت نے تعلیم دی. اس ملک میں ہمارے آبا اجداد, ہمارے اکابرین کا خون لگا ہے, ان کی قربانیاں ہوئی ہیں. ہم اس ملک میں کرایہ دار کی حیثیت نہیں, ہم اس ملک کے مالک مکان کی حیثیت رکھتے ہیں. ہم پکا ڈاکیومنٹس رکھتے ہیں. اس ملک کے اندر ہم نے انسانیت کا سبق دیا, اس ملک کے اندر ہم نے عرانیت کو ختم کیا, اس ملک کے اندر ہم نے تہذیب دی, اس ملک کے اندر ہم نے تمدن دیا, اس ملک کے اندر ہم نے سڑکیں دی, اس ملک کے اندر ہم نے نہریں دی, اس ملک کے اندر ہم نے لال قلعہ دیا, ہم نے اس ملک کے اندر فتح پور سکری دی, ہم نے اس ملک کے اندر تاج محل دیا. اس ملک کے اندر سمندر کی راہ سے جب صحابہ آئے تلوار لے کر نہیں آئے تھے, تاریخ اٹھا کر دیکھو, وہ کوئی ہتھیار اور ترشول لے کر نہیں آئے تھے, امن کا پیغام لے کر آئے تھے, سلامتی کا پیغام لے کر آئے تھے. تم نے ہمیں پیشکش کی, تم نے ہمیں ویلکم کہا, تم نے ہمیں خوش آمدید کہا, تم نے ہمیں کہا آؤ کہ یہاں آ کر تم مسجد بناؤ, یہاں آ کر تم مدرسہ بناؤ. لوگوں, تم کس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو؟ کل تم نے ہمیں دعوت دی تھی اس ملک کے اندر مسجدیں بنانے کی, اس ملک کے اندر مدرسے بنانے کی, اس ملک کے اندر تجارت کرنے کی. آج تم انگریزوں کے سازش کا تم شکار ہو گئے ہو, آج تم امریکہ کی غلامی کا پیشاب پی چکے ہو کہ آج تمہیں یہ مسلمان دہشت گرد نظر آ رہا ہے. کیرلا کی وہ تاریخی مسجد جسے صحابہ کرام نے تعمیر کیا, وہ کیا تلوار کے بل بوتے پر تھی؟ کیا وہ نیزے کے بل بوتے پر تھی؟ وہ ترشول کے بل بوتے پر تھی؟ اس ملک سے ہم نے وفاداری کا وہ سبق دیا کہ اس کی مثال تمہاری قوم میں قیامت تک نہیں مل سکتی. وہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو اپنی داڑھی مبارک سے روضہ مطہرہ کے خاک کی صفائی کیا کرتا تھا, روضہ مطہرہ کے پاس بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتا تھا, وہ حسین احمد مدنی جس مسجد کے اندر نماز پڑھا کرتا تھا, ایک ایک رکعت کے بدلے 50,000 رکعتوں کا ثواب جسے ملا کرتا تھا, وہ حسین احمد مدنی جو ریاض الجنہ میں بیٹھ کر خدا کی جنت کے مزے لے رہا تھا. ہندوستان کو ضرورت ہوئی آزادی کے لیے, ہندوستان کو ضرورت ہوئی انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے حسین احمد مدنی سے, تو حسین احمد مدنی نے کہا مدینہ یقیناً تو مجھے پاکیزہ ہے, مسجد نبوی کی نمازیں یقیناً تو میرے لیے مقام رکھتی ہیں, درجہ رکھتی ہیں, روضہ مطہرہ یقیناً میرے پاس میرے آنکھوں میں تیری عزت ہے, لیکن میرے ملک کا بھی مسئلہ ہے, غلامی سے نجات دلانے کا بھی مسئلہ ہے. میرے ملک کے باشندے جہنم کی آگ کے اندر تپ رہے ہیں, غلامی کے توق کے اندر زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. تم احساس نہیں کر سکتے, تم عمرے میں حج میں مدینہ جاتے ہو چھوڑ کر آتے ہوئے روتے ہو. حضرت مدنی کو سٹیزن شپ ملی ہوئی تھی, حضرت مدنی کو مدینہ منورہ کے گورنر سے تنخواہ مل رہی تھی. کیا بیتی ہوگی دل پر جب آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کہا ہوگا؟ کیا بیتی ہوگی آپ کے دل پر جب آپ نے گنبد خضرا کو الوداع کہا ہوگا؟ کیا بیتی آپ کے دل پر جب آپ کی صبح شام مسجد نبوی کے اندر ہوا کرتی تھی؟ ایسے لمحات کی قربانی دے کر ہندوستان کے اندر آئے غلامی کا توق کو نکالنے کے لیے, انگریزوں سے غلامی کی سے نجات دلانے کے لیے. آپ پھر پوچھتے ہو کہ آپ کے پاس سند کیا ہے, وفاداری کا ثبوت کیا ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی سند چاہیے, اس سے بڑی بھی کوئی آپ کو دلیل چاہیے. میرے بھائی, آج دیکھو کہ جن مدارس عربیہ کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں, میں نے کہا نا کہ یہ قیامت تک کوئی دلیل نہیں لا سکتے. دارالعلوم کو 1000 مرتبہ انہوں نے کھنگالا, ندوے کے اندر انہوں نے گولیاں چلائی. آج ندوے کے در و دیوار کے اندر میں گولیوں کے نشانات بتا سکتا ہوں. دہشت گردی کے شبے میں انہوں نے کئی رات کے اندر CBI والوں نے, انٹیلیجنس والوں نے چھاپے مارے. مائی کے لال, یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دودھ تھن کے اندر واپس ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس سکتا ہے. ملک والوں کان کھول کر سن لو کہ کوئی مدرسہ دہشت گرد نہیں دے سکتا, کوئی مدرسہ دہشت گرد پیدا نہیں کر سکتا. نہ دارالعلوم کے اندر کل تھا, نہ دارالعلوم کے اندر آج ہے, نہ دارالعلوم قیامت تک اس قسم کے بارے میں سوچ سکتا ہے. دارالعلوم تو ملک کی وفاداری کے لیے پیدا کیا گیا تھا, ندوہ تو ملک کی وفاداری کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہاں تم تو دیکھتے ہو کہ جن کالجوں کے بارے میں, جن یونیورسٹیوں کے بارے میں تمہیں شان ہے, ناز ہے کہ یہ ملک کا نام روشن کریں گے, یہاں سے سافٹ ویئر انجینئر, ہارڈ ویئر انجینئر امریکہ جائیں گے, برطانیہ جائیں گے اور پیسہ کمائیں گے. کیا ہو رہا ہے ان یونیورسٹیوں کے اندر؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کسی نے آج تک کہا
کہ فلاں یونیورسٹی دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہے، فلاں کالج اور فلاں اسکول دہشت. لیڈیز ٹیچر اور لیکچرار کی آبرو کو نہیں لوٹا جا رہا ہے، ٹیچروں کا قتل عام نہیں ہو رہا ہے، سڑکوں کے بلب کون پھوڑ رہا ہے، ٹرین کی پٹریوں کو کون اکھاڑ رہا ہے، بوگیوں کو آگ کون لگا رہا ہے. ایک داڑھی والا طالب علم نظر آیا، گانجا کہاں فروخت ہو رہا ہے، افیم کہاں فروخت ہو رہا ہے، زنا بالجبر کہاں ہو رہا ہے، ریکنگ کہاں ہو رہی ہے، کہ طالب علم کا مذاق کرنا، آبرو کو لوٹنا، قتل عام کرنا، یہ کہاں ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر. اور ہے ہمت کہ کسی یونیورسٹی کے بارے میں کہے کہ یہاں دہشت گردی کی تعلیم، جو امن کی تعلیم دیتا ہو، جو سلامتی کی تعلیم دیتا ہو، جو بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہو، جو ملک اور ملت کے لیے، اپنے ملک میں بسنے والوں کے لیے خیر و عافیت کی تعلیم دیتا ہو، جو شانتی کا پیغام دیتا ہو. ارے تمہارے آنکھوں پر کیڑا پڑ گیا، تمہارے دل خراب ہو گئے، تمہارا دل و دماغ سڑ گیا، خنزیر نے چاٹ لیا کہ یہ عربی مدرسے جو امن کی تعلیم دیتے ہیں، سلامتی کی تعلیم دیتے ہیں، ان کے کوئی دروازے بھی نہیں ہیں، ان کے کوئی دریچے بھی نہیں ہیں، یہ لوگوں کے چندوں پر پلنے والے. یہاں تو حکومتوں کی امداد ہوتی ہے. آج تک سنا کہ کسی مدرسے کے اندر طلباء نے کسی جو ہے استاد کا قتل کر دیا؟ آپ نے سنا کہ طلباء نے کسی جو ہے ٹیچرنی کی آبرو کو لوٹ لیا؟ کون سے دن کا اخبار خالی ہوتا ہے ان یونیورسٹیوں کے تخریب کاری کے بارے میں؟ آئے دن احتجاج، آئے دن یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا، قتل عام کر دیا گیا. کتنے یونیورسٹیوں کے احاطوں کے اندر زنا کے حمل کو ساقط کرایا جاتا ہے. آج تک کسی مدرسے کے اندر ایسا ہوا؟ کیا ہو گیا ہے تمہاری سوچوں کو؟ کیا ہو گیا ہے تمہاری سمجھ کو؟ یہ روٹی دال کے اندر کھانے والے، جس دال کے بارے میں مدرسے کے طلبہ آپس میں مباحثہ کرتے ہیں اس میں وضو بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، جہاں سبزی کاٹنے کی چھری ڈھنگ سے موجود نہیں ہے، ایسے مدرسوں کے بارے میں تم کہتے ہو دہشت. کیا نظر آ رہا ہے یہاں؟ کون سا قتل عام ہو رہا ہے؟ کون سا زنا ہو رہا ہے؟ کون سی ریکنگ ہو رہی ہے؟ کون سا گانجا؟ کون سا افیم؟ تمہارے کالجوں کے پڑھے ہوئے، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے دوسرے دن اخبار میں ایک سلیٹ لے کر تھانے سے پھٹوا دی. کیا اس نے جو ہے نقلی سکہ بنایا، نقلی نوٹ بنایا، نقلی پاسپورٹ بنایا، نقلی راشن کارڈ بنایا، اور پھر جو ہے رکشا چلا رہا ہے، کار کو صاف کر رہا ہے، بیت الخلا صاف کر رہا ہے. کیا ہے؟ بی اے پڑھا ہوا ہے، بی کام پڑھا ہوا ہے. آج تک کسی مدرسے کے طالب علم نے نقلی راشن کارڈ بنایا، نقلی پاسپورٹ بنایا؟ یہ بنانے والے دہشت گرد نہیں ہے، یہ ملاوٹ کرنے والے دہشت گرد نہیں ہے، یہ حکومت کو چونا لگانے والے، حکومت کی املاک کو تباہ اور برباد کرنے والے یہ دہشت گرد نہیں ہیں. تم کسے کہہ رہے ہو؟ اگر کوئی آتا ہے پڑوس ملک سے اور کسی لوکل ٹرین کے اندر بم دھماکہ کرتا ہے، اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ قرآن کی تعلیمات نہیں ہیں. ہم بھی کہتے ہیں یہ کرنے والا دہشت گرد ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ بامبئی کا جو بم بلاسٹ ہوا یہ دہشت گردی ہے. لیکن تمہارے یہاں ایک قانون بھی ہے، تمہارے یہاں ایک دستور بھی ہے. ایک عورت اگر سولی پر لٹک جاتی ہے، ایک عورت اگر خودکشی کر لیتی ہے تو تم شوہر کو گرفتار کرتے ہو، اس کے ساس سسر کو گرفتار کرتے ہو. وہ نوٹ لکھ کر جاتی ہے کہ میری خودکشی کا سبب میرا شوہر بنا، میری سولی پر لٹکنے کا سبب میرے ساس سسر بنے، تو تم اس قتل کا الزام خسر پر ڈالتے ہو، ساس پر ڈالتے ہو، شوہر پر ڈالتے ہو. بامبئی کے اندر بم دھماکہ ہوا مانا، لیکن یہ بم دھماکہ کون سی چیز کا ریاکشن تھا؟ کون سی چیز کا رد عمل تھا؟ بابری مسجد کو ڈھایا گیا، بابری مسجد کو مسمار کیا گیا، بابری مسجد کو شہید کیا گیا، سجدہ کرنے کی جگہ غیر اللہ کی جو ہے مورتی کو رکھا گیا، رام للہ کی مورتی کو رکھا گیا، قانون کا کھلواڑا کیا گیا، سیکولرزم کا کھلواڑا کیا گیا، جمہوریت کا کھلواڑا کیا گیا. تب نہ رد عمل کے اندر یہ چیز وجود میں آئی. تو جس طرح ایک سولی پر لٹکنے والی عورت، اس کے ریاکشن کو تم پڑھتے ہو اور سمجھتے ہو، بامبئی کے بم بلاسٹ کا ریاکشن تمہیں سمجھ میں نہیں آیا. کچھ شہید کرنے والے
کہہ رہے تھے، اما بھارتی کہہ رہی تھی، رتنبرا کہہ رہی تھی، اور یہ سشیل سنہا والے کہہ رہے تھے، BHP والے کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے بابری مسجد کی این سے این بجائی اور تم نے اسے ہیرو کا لقب دیا اور تم نے اسے مجاہد کا لقب دیا۔ یہاں اس کے رد عمل میں مظلومیت کے دباؤ میں آ کر اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، مانا کہ ہندوستان کے جو ہے قانون کے خلاف ہے، لا کے خلاف ہے، مانا کہ تم نے جو سزائیں دی وہ برحق ہے، لیکن مسجد کو مسمار کرنے والے، مسجد کو شہید کرنے والے، خدا کی عبادت گاہ کے ساتھ مذاق کرنے والے، کیا ہندوستان کی جمہوریت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ ہندوستان کا سیکولرزم، ہندوستان کا قانون کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اور بابری مسجد کے دستاویزات شہید کرنے والوں کے پاس موجود ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کس کو گرفتار کیا گیا؟ کس پر مقدمہ چلایا گیا؟ کس کو سلاخوں کے پیچھے جو ہے ڈالا گیا؟ دنیا کی تاریخ کا طویل مقدمہ کہہ کر ایک ایک کو سزائے عمر کو قید دی جا رہی ہے، سزائے بامشقت دی جا رہی ہے۔ وہی جس وجہ سے جو ہے بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، کتنے قاتلوں کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا، کتنوں کو ہتھکڑیاں لگائی گئی۔ یہ کیوں دو رویہ جو ہے، دو رخی رویہ آج مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ دہشت کس کا نام ہے؟ امن کس کا نام ہے؟ سلامتی کس کا نام ہے؟ تقریب کس کا نام ہے؟ ارے لوگوں، تم نے تو اس کو بلا ہی دیا۔ پنجاب کے اندر، کشمیر کے اندر اگر کوئی مسلمان مرتا ہے تو اس کی جو ہے، ہندو مرتا ہے تو 1,00,000 2,00,000 روپے رقم لگائی جاتی ہے۔ فرقہ وارانہ فساد میں یا کسی اور وجہ سے دہشت گرد مار دیتا ہے، 1,00,000 2,00,000 روپے رقم دی جاتی ہے۔ پورے ہندوستان میں اگر فرقہ وارانہ فساد کے اندر کوئی مسلمان شہید ہو جاتا ہے تو یہی انسان، اسی جمہوریت کا ماننے والا، اسی سیکولرزم کا ماننے والا، ان کے آبا اجداد نے جس ملک کے لیے قربانی دی، اس کی قیمت 50,000 روپے کیوں لگائی جاتی ہے؟ کون ہے دہشت گرد؟ کون ہے انسانوں میں فرق کرنے والا؟ کون ہے تقریب پھیلانے والا؟ کون ہے فساد پھیلانے والا؟ کون ہے آپس کے اندر تفریقہ پیدا کرنے والا؟ آج جتنا ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، جتنا ہم پر ستم کیا جا رہا ہے، جتنا ہم پر تشدد کیا جا رہا ہے، کسی اور قوم پر اتنا کیا جا رہا ہے؟ کیا نہیں کیا گیا؟ فرانس کے اندر ایک ہماری بہن اگر جو ہے نقاب پہن کر کالج کے اندر جاتی ہے، یونیورسٹی کے اندر جاتی ہے، تو تمہارے پیٹ میں مرچیاں کیوں بھڑکنے لگتی ہیں؟ تمہارے پیٹ میں مڑوڑ کیوں آنے لگتا ہے؟ اگر کوئی عورت اپنی آبرو کو بچائے، اگر کوئی عورت اپنی عزت کو بچائے، اپنی عفت کو بچائے، اپنی پاک دامنی کو بچائے، عفت اور پاک دامنی کو بچانا جرم کیسے ہو گیا؟ داڑھی رکھنا جرم کیسے ہو گیا؟ کیا تم نے وہ ہوائی جہاز جو انگلینڈ سے ٹیک آف ہوئی اور 2 داڑھی والے آپس میں موبائل میں بات کر رہے تھے، جرم یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے داڑھی رکھ کر بات کی، دہشت گرد کہہ کر ان کو جو ہے ہوائی جہاز کو اتارا گیا اور ان کی 3 دن اور 3 رات تک تفتیش کی گئی۔ آخر یہ شبہ تمہیں کیوں ہو رہا ہے؟ یہ شک آج مسلمانوں کے تعلق سے کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ کارٹون بنایا تو ڈنمارک والوں نے بنایا، اگر کسی عورت کے جسم پر کلام پاک کو لکھا گیا تو ہالینڈ کے خبیثوں نے اللہ کے کلام کو لکھا، اور اگر اللہ کے کلام پاک کے مقابلے کے اندر کوئی کلام بنایا گیا، فرقان الحق کے نام سے امریکہ کے خبیثوں نے کلام پاک کے مقابلے میں جھوٹا قرآن بنایا، اور پھر اگر ہندوستان کے اندر الزام لگایا گیا تو یہ کہا گیا کہ کلام پاک کی وہ 33 اور 32 آیتیں جن کے اندر جہاد کا حکم ہے اور جن کے اندر قتال کا حکم ہے، یہ کہا گیا کہ تم جو ہے ان آیتوں کو نکالو، تم جو ہے کیا نہیں کیا گیا؟ مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، داڑھی والوں کے ساتھ، مسلمان عورتوں کے ساتھ نقاب پہنتی ہے تو جرم ہے۔ تم نے کون سی عزت دی؟ ہم نقاب پہنے تو دہشت گرد، اور تمہاری عورتیں ننگی ناچیں، فیشن شو کریں، اور فیشن شو کے اندر واک کرتے ہوئے اپنے سینے کو پھاڑ دیں، سینے سے کپڑا ہٹا دیں، سینے کی نمائش کر دیں۔ یہ عزت ہے عورت کی؟ یہ عزت ہے عورت کی کہ کلبوں کے اندر تم نچاؤ؟ یہ عزت ہے عورت کی کہ گلی کی کتیا ایک کتے سے منہ کالا کرے اور تمہارے رنڈی خانوں کے اندر ایک ایک عورت کی آبرو 17 مردوں سے وہ منہ کالا کرے؟ یہ عورت کو تم بچانے والے، عورت کی آبرو کو تم بچانے والے۔ ہم نے نقاب دیا، ہم نے ماں کا سامان دے کر کہا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہم نے اسے بیٹی بنا کر کہا کہ یہ باپ کی انگلیاں پکڑ کر جنت میں لے جانے والی ہے، ہم نے بہن بنا کر کہا کہ یہ بھائی کی انگلیاں پکڑ کر جنت میں لے جانے والی ہے، ہم
نے یہاں تک کہا کہ اگر لڑکی کا حمل پیٹ سے گر جاتا ہے یہ بھی میدان محشر میں اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گی. تم ننگا نچواؤ, تم ڈانس کرواؤ, تم شرمگاہ کو اچھالو, تم سینے کو اچھالو, تم بیت الخلاء میں صاف کرنے والے برش کے اندر عورت کی تصویر کو چسپاں کرو, تم شراب کی بوتلوں کے اندر عورت کی ننگی تصویر کو چسپاں کرو, تم آرٹ کے نام پر, کلا کے نام پر, فیشن کے نام پر عورت کو مادر ذات اتنا برہنا کرو کہ گلی کی کتیا کو اگر بولنے کی طاقت ہو تو گلی کی کتیا اس رنڈی کو دیکھ کر, اس بدماش عورت کو دیکھ کر, اس تھلکانے والی جسم والی عورت کو دیکھ کر یوں کہے خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی رنڈی نہیں بنایا, تو نے مجھے ایسا ناچنے والا نہیں بنایا, گانے والا نہیں بنایا. آج تم نے یہ مقام دے کر تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے عورت کو سامان دیا, ہم نے عورت کو عزت دی. یاد رکھو تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے, کچھ نہیں بگاڑ سکتے, نہ اسلام کا, نہ مسلمانوں کا, نہ قرآن کا, نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ نے کہا یہ لوگ چاہتے ہیں اپنے پھوکوں سے اسلام کے چراغ کو بجھا دیں. اللہ کہتے ہیں چراغ تمہارا بجھ سکتا ہے, امریکہ ختم ہو سکتا ہے, رشیا ختم ہو سکتا ہے, برطانیہ ختم ہو سکتا ہے, فرعون ختم ہو سکتا ہے, شداد ختم ہو سکتا ہے, نمرود ختم ہو سکتا ہے, بش ختم ہو سکتا ہے, ٹونی بلیر ختم ہو سکتا ہے, انگریزی کتے ختم ہو سکتے ہیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ نے کہا ہم اس نور کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو نہ تمہاری عورتوں کی آبرو بچ سکتی ہے, نہ تمہاری جانوں کو سلامتی مل سکتی ہے, نہ تمہارے کاروبار کے اندر تمہیں امانت مل سکتی ہے, دیانت مل سکتی ہے, امانت مل سکتی ہے, مذہب اسلام دے گا. دیانت مل سکتی ہے, مذہب اسلام دے گا. عورتوں کو عزت ملے گی, مذہب اسلام دے گا. آبرو ملے گی, عفت ملے گی, پاک دامنی ملے گی, شانتی کا پیغام چاہیے. آؤ عزت سے ماننا ہو تو مان لو, ورنہ حدیث کہتی ہے ایک وقت وہ ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, زمین سے لے کر آسمان تک پورا دھرم مذہب اسلام ہوگا. لا یبقى على وجه الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز و ذل ذلیل کے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا ماننا ہو تو مان لو, ورنہ اس زمین کے اندر کوئی کچا, کوئی پکا, کوئی پہاڑی پر, کوئی دریا میں, کوئی ویرانے میں, کوئی آبادی میں ایسا گھر نہیں ہوگا کہ محمد کا کلمہ اس گھر میں داخل ہو کر نہ رہے گا. عزت سے ماننا ہو تو مان لو, ورنہ تلوار کے ذریعے سے, ورنہ خدا کی پھٹکار کے ذریعے سے, خدا کے عذاب کے ذریعے سے ماننا پڑے گا. کیا نظر آ رہی ہے قامی, تم نے ہمارے ساتھ کتنا مذاق نہیں کیا, ہمارے ساتھ کتنا کھلواڑا نہیں کیا. 1947 سے لے کر آج تک کتنے فرضی انکاؤنٹر کے نام پر تم نے جو ہے سروت عشرت جہاں کا, کتنے عشرت جہاں کی آبرو کو تم نے لوٹا, کتنے سہراب الدین کا تم نے قتل عام کیا. یاد رکھو لوگو, یاد رکھو, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کسی کے ہاتھ کو باندھ کر نہیں رکھا ہے. اللہ نے فرعون کے ہاتھ کو باندھ کر نہیں رکھا تھا, اللہ نے نمرود کے ہاتھ کو باندھ کر نہیں رکھا تھا, اللہ نے شداد اور قانون کے ہاتھ کو باندھ کر نہیں رکھا تھا. اللہ کا ایک قانون ہے, اللہ کا ایک دستور ہے, اللہ کی ایک سنت ہے, اللہ کا ایک طریقہ ہے. سنت اللہ التی قد خلت من قبل, یہ طریقہ پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کہتے ہیں اس طریقے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اللہ کا دستور اور اللہ کا قانون یہ ہے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ کہتے ہیں تم ہماری آیتوں کو بھلاؤ گے, ہمارے قرآن کے ساتھ ٹھٹا کرو گے, ہماری نبی کے ساتھ مذاق اڑاؤ گے, مذہب اسلام کے ساتھ ٹھٹا کرو گے, ہم ڈھیل دیں گے, ہم ڈھیل دیں گے, ہم ڈھیل دیں گے. لیکن جب تم اپنے فرعونیت کے اندر مست ہو جاؤ گے, اپنے دولت کے نشے کے اندر مست ہو جاؤ گے, اپنے گھمنڈ کے اندر مست ہو جاؤ گے, حتی اذا فریحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. اللہ کہتے ہیں وہ اچانک پکڑیں گے کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. امریکہ کے اندر جو آندھی آئی, امریکہ کے اندر جو طوفان آیا, میڈیا اٹھائے نہ اٹھائے امریکہ پریشان ہے. برطانیہ کے اندر وہاں جو ہے ٹونی کا جو انجام ہو رہا ہے, میڈیا اٹھائے نہ اٹھائے, وہ جس ذلت کی اللہ کی قسم ہندوستان کا چمر اور ہندوستان کی بھنگی عزت کی زندگی گزار رہی ہے. لیکن بش اور بلیر کو خود ان کے مقاموں میں, خود ان کے ملکوں کے اندر بھنگیوں سے کبتر نگاہ اور بے عزتی سے جو ہے ان کو دیکھا جا رہا ہے. خدا نے پکڑ کر لی ہے, خدا نے مواخذہ کر لیا ہے. منجارا جس نے
کئی عشرت جہاں کی آبرو کا سودا کیا تھا، جس نے کئی سہراب الدین کو فرضی انکاؤنٹر کے اندر مارا تھا، خدا کی پکڑ آ چکی ہے۔ اب ان فرضی انکاؤنٹروں کی فائلیں کھل رہی ہیں، کئی انجارہ کا پوسٹ مارٹم ہوگا، اب عدالت کے اندر آئیں گے، اب یہ مجرم ٹہرائے جائیں گے، اب ان کو سولی پر لٹکایا جائے گا، اب ان کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ وہ گجرات کا نریندر مودی، یہ ہے دلیندر موزی، یہ ہے دلیندر موزی، یہ نریندر مودی نہیں ہے۔ خدا نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہے، خدا نے کہا وہ املی لہو نیندہ قیدی متین، میں نے ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن جب پکڑ آ چکی ہے وہاں اس نے سیلاب کو دیکھا، وہاں اس نے قحط سالی کو دیکھا، بابری مسجد کے قاتلوں کے انجام کو مودی یہ موزی دلیندر دیکھ رہا ہے۔ اس نے گجرات کے اندر ہماری ماؤں ہماری بہنوں کی آبرو لوٹنے والوں کا انجام کیا ہے یہ آنکھوں سے اس نے دیکھا، اس نے سہراب الدین کے قاتل کے انجام کو دیکھا، اس نے عشرت جہاں کے قاتل کے انجام کو دیکھا، اس نے کوثر جہاں کی آبرو لوٹ کر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہٹلر نے وہ کام نہیں کیا اور حجاج بن یوسف نے وہ کام نہیں کیا، یہ دلیندر موزی نے وہ کام کیا۔ آج قدرت تماشا دکھا رہی ہے، بابری مسجد کو شہید کر کر جانے والے لاتور کے اندر انجام کیا ہوا، بابری مسجد کو شہید کر کر جانے والے گجرات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کس مرض کے اندر انہیں مبتلا کر دیا، بابری مسجد کو شہید کر کر جانے والے آندھرا پردیش کے اندر کیا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا کہ جس بس کے اندر وہ جا رہے تھے وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی، بابری مسجد کو شہید کر کر جانے والے مہاراشٹر کا ایک قبیلہ آنکھوں سے اندھا ہو گیا، لوگوں نے کہا جب تک تم جو ہے بابری مسجد کے شہید کرنے کے درمیان جن لوگوں کا قتل عام کیا، جن مسلمانوں کو شہید کیا، ان قبروں پر جا کر معافی نہیں مانگو گے تمہاری روشنی واپس نہیں آ سکتی۔ بابری مسجد قاتلوں کا پیچھا کر رہی ہے، سہراب الدین قاتلوں کا پیچھا کر رہا ہے، عشرت جہاں قاتلوں کا، عصمت کے لٹیروں کا پیچھا کر رہی ہے، ملیانہ کا فساد، گجرات کا فساد اور جو ہے کشمیر کا فساد اور بھاگلپور کا فساد اور میرٹھ کا فساد، بامبئی کا فساد، یہ تمام فسادات اپنے قاتلوں کو پیچھا کر رہے ہیں، ان کو ان کے انجام بد تک پہنچائیں گے۔ اما بھارتی کو کس طرح جو ہے بال کی طرح مسکے میں سے نکال کر بی جے پی والوں نے پھینک دیا۔ ردمبرا جس نے بابری مسجد کی شہادت پر رقص کیا تھا آج اس کا نام و نشان کیا ہے؟ وہی کلیان سنگھ جس کی زیر سرپرستی بابری مسجد کو شہید کیا گیا آج کون سی خبروں کے اندر اس کا نام لیا جاتا ہے؟ وہی اڈوانی کہ جس نے یہ کہا تھا کہ بابری مسجد کی شہادت کے صف اول میں میرا نام آنا چاہیے، لیبراہن کمیشن کے سامنے ہاتھ مانگ کر معذرت اس نے چاہی کہ معاف کرنا بابری مسجد کو شہید کرنے والا میں نہیں ہوں۔ اما بھارتی کا انجام کیا ہوا؟ ایک ایک قاتل کو اللہ تعالیٰ زمسر زمین کے اندر پکڑ رہا ہے، مواخذہ کر رہا ہے۔ میرے بھائی اب جو ہے ہندوستان والوں کو، برادران وطن کو بتا دو اسلام کا پیغام کیا ہے، مسلمان قوم کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، اذان کیا ہے، نماز کیا ہے۔ ہم نے تو ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا، اے قربان جائے رحمت للعالمین، اللہ نے یہ کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو نماز دے کر بھیجا، یہ کہہ سکتا تھا، ہم نے آپ کو روزہ دے کر بھیجا، ہم نے آپ کو دین اسلام دے کر بھیجا، ہم نے آپ کو کلام پاک کی یہ 114 سورتیں دے کر بھیجی، ہم نے کلام پاک کی 6666 آیتوں کو دے کر بھیجا۔ قربان جائے باری تعالیٰ تو نے یاد کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو تو کیسے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا بھی تو رحمت بنا کر بھیجا۔ مذہب کا نام اسلام، ماننے والے نے کا نام مسلمان، ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں السلام علیکم، تعریف ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی۔ بدر کا معرکہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کڑاکے کی لو چل رہی ہے، کڑاکے کی دھوپ چل رہی ہے، حلق سوکھ رہا ہے، حلق کاٹا ہو رہا ہے، جان میں جان جا رہی ہے۔ صحابہ کرام نے آقا سے فرمایا اے آقا دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برسائے، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آقا کی دعا کو قبول کر لیا، برسات ہوئی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا تھا کہ یہ نشیبی علاقوں میں تھے، یہ نیچے کے علاقوں میں تھے، صحابہ کرام 313 کی جماعت تھی، اور وہ جو کفار لڑنے آئے تھے وہ اونچے علاقے میں تھے، پورا پانی بہ کر یہاں پر آیا، صحابہ کرام نے کھڈے بنائے، حوض بنائے، پانی کو جمع کر لیا،
اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے ہی خداوند قدوس نے ان کو جو ہے منہ کی کھلائی اور پہلی شکست دی، قطرے قطرے کے لیے ترسایا۔ کافر لوگ دبے قدم جب حوضوں کے پاس آنے لگے، پانی پینے کے لیے آئے، دنیا کی قوم دشمن قوموں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، ابو غریب جیل کیا تاریخ بیان کرتی ہے، گوانتانامو بے کی جیل کیا تاریخ بیان کرتی ہے، ہندوستان کے تھانے، ہندوستان کی جیلیں کیا تاریخ بیان کرتی ہیں، قومیں اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ کس نبی کو گالی دیتے ہو، کس دھرم کو گالی دیتے ہو، کس دھرم کے ماننے والے کی طرف الزامات کی انگلیاں اٹھا رہے ہو، جس نے جنگ کے میدان میں دشمنوں سے برسرے پیکار ہو کر رحمت کا معاملہ کیا، کرم کا معاملہ کیا۔ صحابہ نے روکنا چاہا، آقا نے فرمایا روکو نہیں، وہ بھی ہم بھی طرح انسان ہیں، ان کو پانی لے جانے دو، ان کو پانی پینے دو۔ دشمن جو برسرے پیکار ہیں، دشمنی میں بدر کے میدان میں آ چکے تھے، لڑنے کے لیے محاذ قائم کر دیا تھا، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، ان کے ساتھ کرم کا معاملہ کیا۔ دنیا والے اپنی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے ہیں۔ یورپ کے علاقوں میں آقا کی بعثت سے پہلے بھی عرب کے علاقوں میں سیافی نام کا ایک کھیل کھیلا جاتا تھا کہ جنگ کے میدان میں جن قیدیوں کو قید کر لیا جاتا، ایک کھلے میدان کے اندر شیر کو چھوڑ دیا جاتا، درندے کو چھوڑ دیا جاتا، بھوکے شیر بھوکے کتوں کو چھوڑ دیا جاتا، اور پھر وہ شیر اور اس قیدی کی لڑائی ہوتی، اور پھر وہ شیر انسان پر جھپٹ پڑتا اور اس کے ٹکڑے کرتا، تو پھر یہ لوگ دیکھ کر اس کا مذاق کرتے اور دیکھ کر لطف اندوز ہوتے۔ آقا نے فرمایا بدر کے جو 70 قیدیوں کو قید کیا گیا، ہر ایک کو ایک جو جوڑا دیا جائے، ہر ایک کو عزت کے ساتھ رہا کیا جائے۔ آقا جس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قیدی کو باندھا گیا، آپ تڑپ رہے تھے، ارے قبیصو آ جاؤ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں تمہاری زندگیاں بن جائیں گی، تمہاری زندگیاں سنور جائے گی، امن کا پیغام ملے گا، شانتی کا پیغام ملے گا۔ شانتی کی تلاش میں رشوتیں لے رہے ہو، شانتی کی تلاش میں نقلی دوائیاں بیچ رہے ہو، شانتی اور امن کی تلاش میں ملاوٹی غذائیں بیچ رہے ہو، شانتی اور امن کی تلاش میں اور نقلی مڈل پانے کے لیے پھر فرضی انکاؤنٹر کا معاملہ کر رہے ہو۔ آؤ میرے آقا کو دیکھو، میرے محبوب کو دیکھو، کائنات کے مولا کو دیکھو کہ مسجد کے اندر تڑپ رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، جیسے ماں اپنے بچے کے قتل کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر تڑپ رہی ہو، بل بلا رہی ہو۔ پوچھا صحابی نے، اے آقا کیوں تڑپ رہے ہیں، کیوں بل بلا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس قیدی کے ہاتھ کو تیز باندھ دیا گیا ہے، خدا جانے اس کو کیا تکلیف ہوتی ہوگی۔ تب جا کر ہاتھوں کو لوس کیا گیا، اس رسیوں کو ڈھیلا کیا گیا، آقا نے راحت کی سانس لی۔ سمامہ بن اسال قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، صرف گجرات کے اندر 11-12 مسلم نوجوانوں کو یہ کہہ کر یہ دلیندر موزی کو قتل کرنے آیا تھا، ان کو فرضی انکاؤنٹر کے اندر مار دیا گیا۔ یہ تھی تمہاری تعلیم، یہ تھی تمہارے ہندوستان کا سیکولرزم، یہ تمہاری جمہوریت کا سبق۔ ایک رحمت للعالمین کا سبق بھی تھا کہ سمامہ بن اسال قتل کرنے کے ارادے سے آتا ہے، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ارادے کو بھانپ لیتے ہیں اور اس کو گرفتار کر کر لے جاتے ہیں۔ تلاشی لی جاتی ہے تو ایک تلوار نکلتی ہے، سمامہ بن اسال کو پوچھا جاتا ہے، وہ سچ سچ اگل دیتا ہے کہ مجھے مسیلمہ کذاب نے آقا کو ختم کرنے کے لیے بھیجا اور کہا کہ اس نبی کو ختم کر کر اب میری نبوت کا راج ہوگا، تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستون سے باندھ دیا جاتا ہے، قاتلوں کے ساتھ، آقا کی ہستی کے ساتھ مذاق اڑانے والوں کے ساتھ، آقا کے قتل عام کے ارادے سے آنے والے کے ساتھ، اور خود اقرار کر رہا ہے قاتل، باندھ دیا گیا۔ آقا نے پوچھا سمامہ آپ کیا سمجھتے ہیں میرے بارے میں؟ اس نے بڑا عقل مندانہ جواب دیا، اگر آپ قتل کرو گے، خونی کا قتل کرو گے، اگر آپ جان بخشو گے، ایک شریف انسان کو جان بخشو گے، ایک عزت والے کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے۔ دوسرے دن پوچھا سمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر وہی جواب دیا۔ تیسرے دن پوچھا تو سمامہ بن اسال نے وہی جواب دیا۔ پھر آقا نے فرمایا کہ اس کو رہا کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ سمامہ بن اسال کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، ہندوستان میں کسی وزیر اعظم کو، ہندوستان کے اندر کسی ایم ایل اے کو، ہندوستان کے کسی منسٹر کو، ہندوستان کے کسی کونسلر کو قتل کرنا تو بات کی بات، صرف جو ہے وہ
بکرا کاٹنے کی چھری لے کر جائے تو قتل کا الزام لگا کر فرضی انکاؤنٹر کے اندر اس کو مار دیا جاتا ہے. سمامہ بن اسال کا جو ہے جرم ثابت ہو چکا تھا، وہ اپنے قاتل ہونے کا اعتراف کر چکا تھا. سمامہ بن اسال کو جب رہا کر دیا گیا تو سمامہ بن اسال اپنی قوم کی طرف نہیں گیا، مسیلمہ کذاب کی طرف نہیں گیا، فوراً مدینہ منورہ کے ایک باغ کے اندر گیا جس باغ کی سینچائی کی جا رہی تھی، وہاں پانی جا رہا تھا. سمامہ بن اسال نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد آیا، فرمایا آقا اپنا ہاتھ مبارک آپ سامنے کیجئے. تو پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آنا چاہتا ہوں. ان 3 دنوں کے اندر میں نے دیکھ لیا آپ کے اخلاق کیا ہیں، آپ کے کردار کیا ہیں، آپ کا کیریکٹر کیا ہے. قاتل کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ قاتل نے آ کر آپ کے ہاتھ پر ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا. تم ہمیں الزام دیتے ہو اکشردھام مندر کا حوالہ دے کر کہ ہم مندروں کے بارے میں وہ کوئی اور ہوگا، وہ دہشت گرد ہوگا، وہ فلاں ہوگا فلاں ہوگا. ہماری تعلیمات دیکھو، ہمارا مذہب دیکھو، ہمارا قانون دیکھو، ہماری نبی کے فرمودات کو دیکھو. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سید الانبیاء امامت فرماتے تھے، جہاں جبرائیل امین کی آمد اور رفت تھی، جہاں صدیق مقتدی بنتا تھا، جہاں فاروق مقتدی بنتا تھا، علی مقتدی، عثمان مقتدی، صحابہ کرام مقتدی بنا کرتے تھے، وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ کا دار السلطنت تھا، پارلیمنٹ ہاؤس تھا، وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو فوجیوں کے سپہ سالار کا اڈا تھا، وہاں پر ایک بدوی آ کر پیشاب کرنے لگتا ہے، ایک کافر آ کر پیشاب کرنے لگتا ہے. تم کہتے ہو کہ ہم مندروں کو ڈھانے والے، ہمارے پاس مسجد کے اندر آ کر پیشاب کرنے والا، مسجد کے اندر آ کر غلاظت کرنے والا. تم خوب پھینکو، خنزیر کے گوشت کو پھینکو، تم غلاظت کو پھینکو، تم قرآن کی توہین کرو، تم نبی کی توہین کرو، خدا کی پکڑ تمہیں آئے گی، خدا کا عذاب تمہارے ساتھ آئے گا. لیکن ہمارا اخلاق، ہمارے کیریکٹر، ہماری سیرت، ہمارے آقا کی تعلیم یہ ہے. صحابہ مارنے کے لیے دوڑے، مسجد تو نظر آ رہی تھی، یہ کوئی ایسی ویسی جگہ تو نہیں تھی، مسجد نظر آ رہی تھی، صحابہ مارنے کے لیے دوڑے. آقا نے فرمایا خاموش رہو، مارنے سے مسجد پاک نہیں ہو جاتی. تو صحابہ کہا خاموش رہو، صحابہ خاموش ہو گئے. آقا گئے، ایک جو ہے ڈول کے اندر پانی لے آئے، اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کافر دیہاتی کے پیشاب کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگے، جس کے پیروں کے ذرے پر زمین و آسمان قربان، زمین و آسمان کے خزانے قربان. کیا تعلیمات ہیں، دل میں غیروں کے لیے کتنی محبت ہے، دشمنوں کے لیے کتنی جگہ ہے. خبیثوں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا تمہیں نظر آتا ہے دہشت گردی؟ کیا نظر آتی ہے تمہیں تخریب کاری؟ کون سی بات سے تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان یہ ہے؟ بوسینیا کے اندر قتل عام کرنے والے 13 سال کی بچیوں پر 13 یہودی کتے، نصارا عیسائی کتے زنا بالجبر کر کر ان کو باندھ کر رکھ کر ان سے عیسائی بچے پیدا کر کر ان سے یہودی بچے پیدا کرتے ہیں. وہ تمہیں دہشت گرد نظر نہیں آتے؟ آقا کے زمانے کے اندر جو غزوات ہوئے، غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں آقا بنفس نفیس شریک ہوئے. سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں آقا شریک نہیں ہوئے لیکن اپنے حکم سے جہاد کے لیے بھیجا. اس کے اندر پورے مسلمانوں کی طرف سے اور غیر مسلموں کی طرف سے قتل کیے گئے شہید جو ہوئے، آقا کے پورے زمانے کے جو غزوات اور سرایہ ہیں، جو لڑائیاں ہیں، کہ تمہیں آج دہشت گردی نظر آتی ہے. 1018 کی تعداد کہ وہ ہیں کہ جن میں مسلمان اور غیر مسلمان مارے گئے اور شہید ہو گئے. صرف بیت المقدس کی فتح کے وقت جو صلیبی جنگ ہوئی 1,20,00,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. تم کہتے ہو مسلمان دہشت گرد. آقا کے پورے لڑائیوں میں 1018 مسلمان بھی غیر مسلم بھی مارے گئے اور شہید ہوئے. صرف ایک صلیبی جنگ کے اندر بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے فتح کرنے سے پہلے جو صلیبی جنگ ہوئی، ایک صرف جنگ کے اندر مسلمانوں کا جو صفایا ہوا 1,20,00,000 کی تعداد کے اندر ہوا. کون دہشت گرد ہے؟ کون قاتل ہے؟ کون خونی ہے؟ آقا جس نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گاؤں والے اعرابی نے پیشاب کر دیا، ہاتھوں سے صفایا کیا، ہاتھوں سے پوچھا. صحابہ دیکھ کر کب خاموش رہنے والے، صحابہ بھی صفائی میں لگ گئے، طہارت میں لگ گئے. اس کے بعد جب مسجد صاف ہو گئی، ایک دیہاتی گیا، اب جا کر
پورے قبیلے کو، پورے خاندان کو لے آیا۔ صحابہ کہنے لگے ایک دوسرے کو، ہم نے پہلے نہیں کہا کہ اس خبیث کو مار دیتے، اس خبیث کو پنشمنٹ دیتے، سزا دیتے، اب دیکھو پورے قبیلے کو لے آیا ہے۔ تو اس نے کہا اس قبیلے کو اب پیشاب کروانے نہیں لائے ہیں، پورے قبیلے کو آقا کے ہاتھ پر ایمان بمشرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھانے کے لیے لائے۔ یہ تعلیمات ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آقا درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک جو ہے بدوی آیا اور ایک قاتل آیا، اور اس نے جو ہے آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نیام سے تلوار کو نکال لیا۔ فرمایا کہ اے آقا تمہیں کون بچا سکتا ہے مجھ سے؟ آقا کی زبان سے نکلا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اتنا کہنا تھا، کپ کپی تاری ہو گئی اور وہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آقا نے اٹھا لیا، چاہتے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے تھے۔ آقا نے فرمایا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اب تو تک کافر مذہب اسلام کا ماننے والا نہیں تھا، تو اس نے کہا آقا آپ بچائیں گے۔ آقا نے فرمایا میں تجھے کچھ نہیں کرتا، جا معاف کر دیا۔ فوراً مشرف با اسلام ہو جاتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ کے اندر گئے، ایک ایک قاتل آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ بھی تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وہ بھی تھا جو آپ کے راستے کے اندر کانٹے ڈالا کرتا تھا، وہ بھی تھا جو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی کو ڈالا تھا، وہ بھی تھا جب حرم محترم کے اندر آقا سجدے کے اندر گئے تھے تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی کو ڈالا تھا، وہ بھی تھا جو آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو قتل کیا تھا، ہجرت کے موقع پر تیر کو پھینکا تھا، جس کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم سے اتنا خون نکلا، اس کا نام تھا حبار بن اسود۔ وہ سراخا بھی تھا جس نے آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ زندہ یا مردہ جو پکڑ کر لائے گا 1000 لال اونٹ بطور انعام کے دیے جائیں گے۔ آقا مکۃ المکرمہ گئے، کون کہتا ہے آج آقا کی تعلیمات کے بارے میں، آقا کی سیرت کے بارے میں، آقا کے کیریکٹر کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، حدیث کے بارے میں کون آج جو ہے انگلیاں اٹھاتا ہے؟ وہ اپنی خبر لے، اپنے ملکوں کی خبر لے، اپنی ماں اور بہنوں کی خبر لے، اپنی بیٹیوں کی خبر لے، ان کی آبرو کا خیال کرے، ان کی عزت کا خیال کرے اور ان کے جو ہے تحفظ کا خیال کرے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، سراقہ بھی تھا اور ابو جہل کا بیٹا بھی تھا، وہ لوگ بھی تھے جو آپ کے جو ہے قتل کے پیچھے تھے، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے شیب ابی طالب کے اندر تکلیفیں دی، وہ لوگ بھی تھے جو طائف کی سرزمین کے اندر آپ کے جسم کو لہو لہان کیا، کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ وہ بھی تھا کہ آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر نماز پڑھنا چاہا، وہ عثمان بھی تھا جو آپ کو دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ قربان جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان رحیمی پر، آپ کے شان کریمی پر، قربان جائے کہ اللہ نے سچ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا۔ قربان جائے آپ گئے مکے کے اندر، ایک ایک قاتل کا بدلہ لے سکتے تھے، آپ سراخا کا بدلہ لے سکتے تھے، آپ حبار بن اسود کو سولی پر لٹکا سکتے تھے، آپ گلیوں کے اندر جس نے کانٹے ڈالے، جس نے کیچڑ کو ڈالا، جس نے آپ کو ساحر کہا، جس نے آپ کو مجنون کہا، جس نے آپ کو شاعر کہا، ایک ایک کا بدلہ لیا جا سکتا تھا۔ کس کو کہہ رہے ہو خبیثو؟ یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، یہ تخریب کاری کی تعلیم دیتا ہے۔ قربان جائے راوی بیان کرتا ہے کہ جب اونٹ پر بیٹھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کرنے جا رہے تھے، عاجزی اور انکساری کی وجہ سے آپ کا سر مبارک اتنا جھک رہا تھا، اتنا جھک رہا تھا کہ بار بار آپ کی پیشانی مبارک اونٹ کے کجاوے سے لگ رہی تھی۔ عاجزی یہ تھی، مسکنت یہ تھی، انکساری یہ تھی، اور آپ مکے کے اندر گئے، سب ڈر رہے تھے، ابو سفیان خوف کھا رہے تھے۔ نہ صرف یہ کہ ابو سفیان کو معاف کیا، فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جس طریقے سے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر چمٹنے والا محفوظ ہو جاتا ہے، میرا دشمن ابو سفیان، اسے تو پناہ ہی دی میں نے اسے معاف کر دیا، لیکن جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا وہ بھی محفوظ معمول ہو گیا۔ جس عثمان بن مظعون نے آپ کو دھکے دے کر نکالا، وہ ڈر رہا تھا، وہ کانپ رہا تھا کہ آج آقا مکے میں آئیں گے، مجھے دھکے دے کر نکالیں گے۔ کہا کہ عثمان کہاں ہے؟ عثمان ڈرتے ہوئے آیا، فرمایا عثمان یہ لو
खाने काबा की चाबी, और ये तुम्हारी नस्ल में क़ियामत तक चलेगा। ऐसी शान रहीमी, ऐसी शान करीमी, ऐसा आपू, ऐसा दरगुजर का मामला करने वाला तुम तारीख के अंदर बताओ, पूरी हिस्ट्री के अंदर बताओ कि आका ने जो रहम का मामला किया, जो कर उसने सलूक की तालीम दी, जो यतीमों के साथ उसने सलूक की तालीम दी, जो बच्चों के साथ शफकत की तालीम दी, जो जानवरों के साथ। एक जगह सहाबाए किराम चूल्हा जला रहे थे, आका ने फरमाया इस जगह से हटकर दूसरी जगह चूल्हा जलाओ। सहाबा ने पूछा क्यों? फरमाया कि इस जगह चींटियों की बिल है, तुम्हारे चूल्हा जलाने की वजह से चींटियां खामखा मर जाएंगी। जिसने मखलूक मामूली सी चींटियों पर रहम का मामला किया, करम का मामला किया, क्या ऐसे आका की तालीमात दहशतगर्दी की तालीमात होगी? मेरे भाई, इस वक्त मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार करने की कोई जरूरत नहीं है। ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया का कानून है कि हक के साथ बातिल ऐसा बरसरे पैकार होता है, गालियां देता है, इल्जामात लगा देता है। अल्लदीना क़ाल लहुमुन्नास, जब जो है लोगों ने कहा कि ये लोग जमा हो चुके हैं और तुम्हारे खिलाफ इल्जामात लगा रहे हैं, फज़ादहुम ईमाना, कुरान ये कहता है कि जब कभी ऐसा मौका आया, ईमान मुसलमानों का बढ़ता ही गया। हमारा ईमान बढ़ेगा। फ्रांस के अंदर पर्दे पर पाबंदी लगाई गई, ये लिख कर रखो, दुनिया में इतने पर्दे फरोख्त नहीं हुए जितना फ्रांस के अंदर फरोख्त हुए। कलाम पाक को झूठा लिखा गया। अमेरिका के अंदर क्या कर रहे हो? कौन बजा रहा हूं? अमेरिका के अंदर अल फुरकानुल हक के नाम से जब झूठा कुरान लिखा गया, कलाम पाक जितना अमेरिका के अंदर बिका, दुनिया के अंदर कहीं और नहीं बिका। आप हैरत करेंगे, इसराइल जिसके बारे में कुरान ने कहा, जिसके बारे में अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जिल्लत और मस्कनत की पेशिंगोई फरमाई, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना। अल्लाह वो ऐसा इसराइल जो अमेरिका को जकड़े हुए है, जो इस्लाम का दुश्मन है, जो मुसलमान का दुश्मन है, जो फलस्तीन के खून के अंदर नहाता है, जो फलस्तीन के औरतों की इज्जतों आबरू से खेला करता है दिन और रात। अल्लाह तबारक ताला ने ऐसे इसराइल के अंदर साले गुज़िश्ता जो इन आलम के अंदर इनकलाबात आ रहे हैं, ऐसे इसराइल के अंदर 70 मुसलमानों को अल्लाह ने पैदा कर दिया। 70 इसराइली, एक इसराइल की कीमत भी 1,000 इंसानों के बराबर है। कुत्ता ईमान ला सकता है, खिंजीर कलीमा पढ़ सकता है। इसराइल अमेरिका का कुत्ता है, पालतू कुत्ता है, नाजायज नुत्फे से पैदा हुआ हराम का पिल्ला है, वो कभी इस्लाम के करीब नहीं आ सकता। ये इस्लाम की सरबुलंदी नहीं है तो और क्या है? ये इस्लाम की जो है बालादस्ती नहीं है तो और क्या है कि साले गुज़िश्ता इस इसराइल के अंदर 70 अफराद ने ईमान और इस्लाम के कलीमे को कबूल कर लिया। अमेरिका जैसा मुल्क, आए दिन वहां चर्चे फरोख्त हो रही हैं। इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के चर्चों में अजानें गूंजेंगे, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के मंदिरों के घंटे खत्म हो जाएंगे, वहां पर अजानें होंगी, वहां पर नमाजें होंगी। हमें फिक्र नहीं है बाबरी मस्जिद की, बनाने वाला अल्लाह, बचाने वाला अल्लाह, कायम करेगा अल्लाह तबारक ताला। हम नहीं, हमारी ज़ुर्रियत, हमारी आल औलाद उसको सजदों से आबाद होता हुआ देखेगी, वहां के मीनारों से अजानें सुनेगी, इसलिए कि हम दीन के ठेकेदार नहीं, हम दीन के सिपाही नहीं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह कहता है हमने दीन को उतारा, हम दीन के हिफाजत करने वाले हैं। वो दीन की हिफाजत कर लेगा। वो जो है फरिश्तों को भेजकर, जिन्नात को भेजकर वहां जो है बैतुल मक़दिस से यहूदियों के कब्जे से छुड़ा देगा। बैतुल मक़दिस के अंदर अजान होगी, बैतुल मक़दिस के अंदर नमाज होगी, बैतुल मक़दिस के अंदर कलाम पाक की तिलावत का जो है मुजाहरा होगा। बाबरी मस्जिद के अंदर भी होगा, गुजरात की उन मसाजिद के अंदर भी होगा जिन मस्जिदों को रातों रात शहीद कर दिया गया। फिक्र हमें नहीं, फिक्र मुल्क के लोगों को करना चाहिए कि उनके अमन का क्या होगा, उनकी शांति का क्या होगा, उनकी औरतों की इज्जत व आबरू का क्या होगा, उनकी बेटियों का क्या होगा, उनकी बहुओं का क्या होगा। हमने तो यही देखा अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर एक साल में 20,000 लोग कलिमा पढ़कर मुसलमान हो रहे हैं। फिलिपाइन के अंदर मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। बर्तानिया के अंदर माइकल जैक्सन, जिसने पूरी दुनिया को थिरकता हुआ, जिसने पूरी दुनिया को नाचता हुआ देखना चाहा था, आज वो कलीमा पढ़ चुका है। उसका भाई जर्मन जैक्सन वो भी कलीमा पढ़ चुका है। माइक टाइसन कलीमा पढ़ चुका है। इसी तरह अंग्रेजी फिल्मों में काम करने वाले
انگریزی فلموں کے اندر ناچنے والے کئی جو ہے اداکار اور کئی کلاکار آج جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، آج جو ہے کلام پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ ان کو تشویش ہے کہ امریکہ کیوں کلام پاک کو ختم کرنا چاہتا ہے، ان کو تشویش ہے کہ امریکہ کیوں افغانستان کو ہضم کرنا چاہتا ہے، ان کو تشویش ہے کہ یہود و نصارہ کو داڑھی والوں سے دشمنی کیوں ہے۔ وہ دشمنی جیسے جیسے کرتے ہیں ان کے دلوں میں عظمت بڑھ رہی ہے، ان کے دلوں میں محبت بڑھ رہی ہے، وہ قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں، وہ نبی کی تاریخ کو پڑھنا چاہتے ہیں، وہ نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہتے ہیں، وہ برقعے کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ برقعے کو اپنانا چاہتے ہیں۔ جو جو اس اسلام کو دبایا جائے گا یہ اسلام ایسے ہی ابھرے گا، جو جو مسلمان کو دبایا جائے گا ایسے ہی مسلمان ابھریں گے۔ تاریخ بتا رہی ہے چرچوں کا وجود ختم ہو رہا ہے، عیسائیت کا نام نشان ختم ہو رہا ہے۔ اب اللہ کے کلام نے کہا فَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ایک وقت وہ آئے گا مشرق سے مغرب شمال سے جنوب پوری دھرتی کا جو دھرم ہوگا وہ مذہب اسلام ہوگا، پوری دھرتی کا جو قانون ہوگا وہ مذہب اسلام ہوگا۔ لکھ کر رکھ لو، یہ جو فلائی اوور ہیں تم جب چڑھو گے تو وہاں پر ایک ننگی عورت کی تصویر ٹنگی ہوئی ملے گی، وہاں تمہیں ومل کے کپڑے کی شو روم کے نام پر ایک مادرزاد برہنہ چڈی پہن کر لڑکی نظر آئے گی۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ تمہیں کہا جائے گا اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کا نام لو، ایک وقت وہ آئے گا وہاں پر بورڈ لگا ہوگا کہ نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ کہو۔ آج تم ٹرینوں کے اندر بیٹھتے ہو، آج تم بسوں میں بیٹھتے ہو، غیر اللہ کی مورتیاں نظر آ رہی ہیں، ایک وقت وہ آئے گا کہ ڈرائیور تم سے کہے گا کہ یہ تم اسلامی مملکت میں اللہ کی حکومت میں تم ہو، اللہ کی سلطنت میں ہو، پڑھو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اور کہے گا کہ جب تک تم نہیں پڑھو گے یہ بس آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ بازاروں کے اندر امانت ہوگی، بازاروں کے اندر دیانت ہوگی، ایک وقت وہ آئے گا مشرق سے مغرب تک ایک عورت جائے گی لیکن اس کے جو ہے گہنے کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، آبرو محفوظ ہو جائے گی، عصمتیں محفوظ ہو جائیں گی۔ یہ قرآن کی پیشن گوئی ہے، یہ حدیث کی پیشن گوئی ہے، اس لیے میرے بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مدرسے چلے ہیں، مدرسے بڑے ہیں، مسجدیں چلے ہیں، مسجدیں بڑے ہیں، حفاظ خود ہندوستان کے اندر 2500 حفاظ ہر سال کے اندر دیتا ہے، 4500 علماء اور مفتیان کرام یہ ہندوستان صرف دیتا ہے، جس ہندوستان کے اندر 4500 علماء مفتیاں پیدا ہو رہے ہوں ہر سال، جہاں 2500 اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں رکھنے والے پیدا ہو رہے ہوں، جہاں جس علاقے کے اندر 6-7 سال کا معصوم بچہ اپنے سینے میں کلام پاک کو محفوظ کرنے والا ہو، اس کو مٹانے کی بات کر رہے ہو، اس کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہو۔ مٹانے والے مٹ جاؤ گے، اللہ کا قرآن مٹنے کا نہیں، اللہ کا دھرم مٹنے کا نہیں، اللہ کا قانون مٹنے کا نہیں۔ منجارا کا حشر کیا ہوا، مودی کا حشر کیا ہوا، ٹھاکرے کا حشر کیا ہوا، انجام جو ہے کلیان سنگھ کا انجام کیا ہوا، بابری مسجد کے قاتلوں کا انجام کیا ہوا، سہراب الدین کو فرضی انکاؤنٹر کے اندر قتل کرنے والے کا انجام کیا ہوا۔ خدا ڈھیل تو دیتا ہے، خدا معاف نہیں کرتا۔ الخلق عیال اللہ، یہ پوری دھرتی کے اندر جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ کے کنبے کے ساتھ کوئی چھیڑ کرے گا، فساد کرے گا، تخریب کرے گا، خدا اسے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عزت کے ساتھ جینے اور عزت کے ساتھ مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مذہب اسلام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آقا کے طریقوں کو قدردانی کرنے اور اس پر عمل پیرا ہو کر اسی پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔